جی بسم اللہ، السلام علیکم میرے بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں لیاری صاحب؟ ٹھیک ہیں، اللہ خیریت سے؟ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ آپ کو ٹائم بہت دیں گے، میں آپ کا بہت منتظر تھا۔ میں نے کئی دفعہ آپریٹر صاحب سے کہا تھا کہ میں نے اس بھائی کو وعدہ دیا تھا، اس کو کیوں آپ نہیں لا رہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ نہیں مل رہے، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال میں آپ کا منتظر تھا۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے کئی دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر میری کال بہت دفعہ اٹھائی نہیں گئی، 2-4 ہفتے میں ٹرائی کرتا رہا ہوں۔ اچھا، وہ آپ نے آپریٹر صاحب سے بات کیا تھا نہیں کیا تھا؟ جی میں ان سے ساتھ ساتھ بات کرتا رہا ہوں، ان کے ساتھ بات ہوتی رہی، لیکن آپ نے کال آگے سے نہیں لی۔ ہاں، اگر وہ آپ انتظار میں رہے نا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون کال کر رہا ہے، وہ کیونکہ کالر بہت سارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو پہ آ جاتے ہیں تو ویڈیو پہ میں لے لیتا ہوں، اس میں نہیں، میں ویڈیو پہ آتا رہا، ویڈیو پہ آتا رہا میں مجھے نظر نہیں آیا، مجھے یاد نہیں پڑتا آپ کو نظر نہیں آیا۔ بہرحال میں آتا رہا، لیکن میری آپ سے ایک گلا شکوہ جو سب سے بڑا ہے کہ وہ آپ نے جو ویڈیو بنا کے اس پہ لگائی، اس پہ تھمبنیل لگایا کہ وہ بھاگ گیا، حالانکہ آپ نے مجھے کہا تھا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں۔ تھمبنیل کسی اور نے لگایا ہوگا، میرے چینل پہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے چینل پہ، آپ کے اپنے چینل پہ کہ اچھا، مجھے اس کا آپ جو ہے نا اس کا لنک جو ہے نا مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، میں اس کا، کیونکہ بہت ایک دو لوگ ہیں وہ نا وہ کلپ بناتے ہیں اور وہ تھمبنیل بھی بناتے ہیں، وہ ان کی طرف سے ہوگا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم اس کا، اگر انہوں نے لگایا تو میں آپ کو بھیجوں گا، وہ آپ نے تصحیح۔ میں نے یہی کہا کہ میں نے تو الیاری صاحب نے تو مجھے ٹائم دیا اور وہ لکھ رہے ہیں کہ بھاگ گیا، یہ تو بات تو درمیان میں ہماری رہ گئی۔ صحیح ہے جی سر، جی بسم اللہ۔ ہماری بات تو ابھی آپ کا موضوع بھی یہی چل رہا ہے، خلافت اور امامت کا ہی۔ جی سر، تو میرے خیال میں بات بھی ہونی بھی یہیں سے چاہیے، جو آپ نے موضوع جہاں سے شروع کیا ہوا ہے۔ جی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ امامت کے متعلق آپ اپنی بنیادی بات آپ کیا رکھتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے کہ قرآن و سنت میں، قرآن میں خصوصاً، چلیں قرآن سے شروع کرتے ہیں، قرآن کریم ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو قرآن کریم میں امامت و خلافت کے متعلق آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن کریم میں، ظاہر یہ قرآن کریم جو ہے اس میں ساری اہم باتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ خلافت اور امامت تو ایک ایسا عام مسئلہ ہے جو بنیاد ہے نا۔ جی سر، تو قرآن کریم میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو قرآن مجید میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید میں امامت و خلافت کے متعلق کیا حکم ہے۔ تو میں جماعت مخالفین سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کے مذہب میں جو قرآن کے متعلق جو عقیدہ ہے، جو صحیح روایات ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، تو اس میں اور بخاری مسلم کی روایات ہیں، اور یہ یعنی تواتر معنوی ہے۔ تواتر کی 2 قسمیں، لفظی اور معنوی۔ اس میں تواتر معنوی ہے کہ قرآن کریم ناقص ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن کریم ناقص ہے اور قرآن کریم کے آیات کھو گئی ہیں، اور بہت ساری آیات کھو گئی ہیں، اور قرآن کریم کے بہت سارے ورژنز تھے، دوسرے ورژنوں کو چلایا گیا ہے۔ تو اس لیے جب قرآن کریم سے مطالبہ کرتے ہو نا کہ قرآن کریم میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی دلیل دکھاؤ، پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہ ہماری بات جو چل رہی تھی آج کی موضوع کا، آپ نے جو کہا نا وہ ابو بکر کی خلافت پر ہے، ابو بکر کی خلافت۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ خلافت آپ کے نزدیک تو ابو بکر سے نہیں شروع ہوتی؟ ہمارے نزدیک ابو بکر سے شروع نہیں، ابو بکر کی خلافت منسوخ۔ تو پھر آپ جب خلافت کی بات کریں گے تو آپ حضرت ابو بکر سے تو نہیں کریں گے نا، تو آپ تو اپنے وہاں سے بات کریں گے لیکن آپ تو کرتے ہیں نا ابو بکر کی خلافت سے شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، اور کہتے ہیں ابو خلافت پہ کوئی نص ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے، قرآن کریم جب آپ کے پاس نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ صحابہ کی کسی صحابی کا قول ہے کہ قرآن کریم کامل ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، اس کے برعکس آپ کے، لیکن آپ اسی قرآن کریم کو آپ مانتے ہیں جو ابھی موجود ہے؟ جی ہاں مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، جی سر مانتے ہیں، لیکن آپ نہیں آپ جی سر بسم اللہ بولے۔ صحیح ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جب یہ ناقص ہے آپ کے نزدیک تو پھر آپ اس قرآن کریم کو مانتے؟ آپ کے میں یہ کروں کہ آپ کے کتب میں ناقص ہے نا، اور آپ کے صحابہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے، اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے۔ تو چلیں جتنا ہے، دیکھیں بات دوسری طرف یہ ایک الگ عنوان ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ قرآن ناقص ہے، یہ کامل ہے، یہ ایک الگ ہو جائے گا نا۔ ہم خلافت و امامت پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کا موضوع بھی ہے۔ جتنا ہے اس میں آپ کے پاس امامت پہ کوئی دلیل ہے؟ بہت زیادہ دلیل ہے، بہت زیادہ دلیل ہے۔
کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم میں کہاں ہے کہ ہمارا 12 جو ائمہ ہیں یہی ائمہ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ اہل بیت علیہم السلام سے، اور صرف آپ اہل بیت علیہم السلام سے، انما حصر کے لیے آپ سے ہر قسم کے رجس دور کرے گا اور آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو کامل کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کو کامل کر دے گا، اللہ تعالیٰ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اس کے ارادے کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس بات کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کو ہر قسم کی گناہ سے، ہر قسم کی رجس سے، ہر قسم کی برائی سے، چاہے وہ برائی شرع میں ہو یا برائی عرف میں ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، میں اس سے ان کو دور کروں گا اور ان کو پاک و پاکیزہ بناؤں گا ہر قسم کی برائی سے۔ تو اہل بیت علیہم الصلوۃ مطہر ہیں، پاک ہیں ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے پاک ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا میں آپ کو ملے نا کہ اس کی ہر بات صحیح ہے، وہ ہر برائی سے مبرہ ہے، اس کا ہر فعل صحیح ہے، وہ جب آپ کو کسی بات کی دعوت دے گا تو حق بات کی دعوت دے گا، باطل کی نہیں دے گا، بدعت کی نہیں دے گا۔ یہ تو دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، اس کی جب تک آپ اطاعت کریں گے، جب تک اس کی اتباع کریں گے، وہ کبھی کسی، چاہے وہ عقیدے میں ہو یا احکام میں ہو، دنیائی مسائل میں ہو یا عبادی مسائل میں ہو، نسک میں ہو، جس بات میں بھی آپ اس کی اتباع کریں یا علمی مسائل میں اس کی بات کو مانیں گے، وہ آپ ثواب پہ رہیں گے، آپ راہ حق پہ رہیں گے۔ امامت کا یہی مقصد ہے، امامت سے یہی مراد ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے ہستیوں کی اتباع کریں اگر ان کی اتباع کر لی تو ہماری گارنٹی ہو جائے گی کہ ہم کبھی گمراہ نہ ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ بھی جو بھی فرماتے ہیں نا، مختلف مسائل میں جو اختلافی مسائل ہیں، فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، تو کوئی بھی ان کی بات مانتے تو اس میں کوئی جھگڑا تو نہیں، ان سے کوئی نزاع تو نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں وہی فصل الخطاب ہے۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت کے لیے، بشمول صحابہ، بشمول ابو بکر عمر، ان سب کے لیے جو نمونہ عمل ہے، جن کی لیڈرشپ ثابت ہے، اور یہ روایات متواتر ہیں کہ آیت تطہیر پاکستان پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ قرآن مجید سے ثابت۔ مزید بولیں آپ۔ یہ نص تو اس کو نہیں کہا جاتا، نص تو یہ ہے کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان شخصیات کے نام لے کر کہا ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام کے نام لے کر بتائے ہیں۔ تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے متعلق ہے، اور اہل بیت کو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سے مراد یہ ہے؟ قرآن پہ رہیے گا یاری صاحب، قرآن سے بات ہوگی سب سے پہلے۔ آپ جتنی مختصر بات ہو وہی زیادہ بہتر ہے، لمبی میں نہ جائیں، قرآن کریم پہ رہتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کہاں پہ ان کے نام ہے کہ یہ میرے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، قرآن کریم میں یہ بات سب سے پہلے تو موجود ہے۔ ہم آپ ان کے نام دکھائیں گے قرآن سے، اور ان کے انساب بھی دکھائیں گے نا، لیکن کیونکہ آپ نے مان لیا کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، آپ نے اس موضوع نہیں ہم نے نہیں مانا، وہ ہمارا آج کا عنوان نہیں ہے۔ میری بات نہ کاٹیں، آپ غلط منسوب کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب میں غلط نسبت نہ کریں، اجازت دے دیں۔ ابھی آپ نے جو قرآن کا نام لے لیا، میں نے کہہ دیا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، وہ چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، نہ صحابی کا کس بات پہ تو سنیں تاکہ میں دوبارہ تکرار کروں آپ کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ قرآن کامل ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کے کامل ہونے پر، نہ قرآن کی آیت ہے آپ کے پاس، نہ کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ضعیف ہو وہ بھی نہیں ہے، اور نہ کسی صحابی کی شہادت ہے۔ اس کے برعکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں آپ کے بخاری میں جو واضح دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے۔ صحابہ کے بہت سارے اقوال ہیں آپ کے بخاری، مسلم اور صحاح میں۔ میں نے کیا عرض کیا، میں نے کہا یہ تواتر معنوی ہے آپ کے کتب میں کہ قرآن ناقص ہے۔ تو آپ مجھے کہتے ہیں نا، جو میں نے حدیث آپ کو، میں نے جو آئے تطہیر آپ کو پڑھا ہے، اور یہ واضح ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نزاع ہے ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا نام لے کر یہ آیت تطہیر پوری پڑھی ہے۔ ایک منٹ خاموش رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کا نام لے کر یہ آیت نازل فرمایا ہے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کملی کے داخل کر کے، تاکہ دوسرے نہ کہتے کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں، کملی کے اندر داخل کر کے فرمایا اہل بیت یہ ہیں، اور یہ احادیث آپ کے کتب میں متواتر ہیں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے 30 سے زیادہ صحابی نے روایت کیا، ٹھیک ہے، اور اس رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ پنجتن پاک کے لیے پڑھی ہے،
اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، آپ کے اپنے کتب میں، شیعہ کتب کو چھوڑیے، آپ کے اپنے کتب میں یہ ازواج کے لیے بھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز صبح سے پہلے اذان فجر کے وقت آتے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور فرماتے تھے الصلاۃ یا اہل بیت النبوہ، نماز کے لیے تیار ہو جائے یا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. یہ احادیث آپ کے کتب میں متواتر ہیں، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو کبھی آ جائیے، ہم یہاں پہ لیکچر دیں گے، وہ احادیث ایک ایک کر کے آپ کو دکھائیں گے. تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب آپ کہتے ہیں کہ نام، اس میں نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، قرآن کریم میں اس کی تفصیلات نہیں ہے. قرآن نے فرمایا نماز پڑھو، نہیں بتایا کہ نماز فجر 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے نا. اگر قرآن نے یہ فرمایا کہ میں اہل بیت کو میں نے پاک و پاکیزہ بنایا، ان میں نہ گناہ ہے نہ رجس ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر عیب سے مبرہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت جو بھی ہیں یہ معصوم ہیں، یہ جو بھی حکم دیں وہ صحیح حکم دیں گے، ان کی اطاعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ان کا ہر کلام، ہر فعل عین مرضی الہی ہے، رضا الہی ہے، عین شریعت ہے، عین ثواب ہے، تو ان کی اتباع کرو، ان جیسے عمل کرو. تو یہ تو ثابت ہو گیا. اب آتے ہیں کہ یہ جیسے قرآن نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اگر نہیں بتایا کہ نماز 4 رکعت ہے تو ہم سنت متواتر سے ثابت کریں گے نماز اور 4 رکعت ہے. اسی طرح یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ان کے اہل بیت کون ہیں، اس میں کوئی نزاع ہے ہی نہیں ہے. کتاب مسلم میں اللہ تعالیٰ کا بھلا کرے، وہاں پہ ایک پورا باب ہے، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں پر انہوں نے یہی روایت کیا ہے کہ رسول عائشہ سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کملی کے نیچے داخل کر کے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب آپ کہتے ہیں نا کہ پوری آیت پڑھیں. دیکھیں میرے بھائی، یہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے. قرآن کے متعلق آپ کو شاید کوئی مطالعہ نہیں ہے. قرآن پورا بھی نہیں ہے، قرآن کامل بھی نہیں ہے، قرآن کی ترتیب بھی نہیں ہے، لیکن جہاں سے جدھر سے آپ کو جتنا ملتا ہے اپنی مرضی کا، اور جس سے وہ آپ مطلب بھی اپنا نکالتے ہیں، آپ نے اپنا مطلب نکالا یہاں سے، قرآن میں نہیں ہے، آپ نے قیاس کیا ہے، اور وہ بھی قیاس مال فارق ہے. کوئی قیاس بھی ٹھیک نہیں کیا آپ نے، اور آپ نے وہ لگایا جا کے کہاں پہ. اور جہاں سے جتنا آپ کی مرضی کے مطابق آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، باقی قرآن ٹھیک بھی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ کمی پیشی بھی ہے، قرآن کی ترتیب بھی نہیں ٹھیک. یہ کیا ہے یاری صاحب، کسی ایک جگہ پہ رہے نا. دیکھیں آپ ایسے کہ جیسے یہ باتیں میں نے ادھر کوئی یہ میرا قصور ہے، یہ کوئی میرا قصور ہے، یہ آپ کی. اب اگر آپ ان باتوں سے آپ تعجب کرتے ہیں نا کہ اللہ یاری نے تو بڑی بڑی باتیں کی ہیں، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کے مذہب میں، دیکھیں یہ چیلنج ہے، یہ میری طرف سے دعوت ہے. پھر اجازت دیں، آپ کے مذہب کا قرآن کہاں ہے؟ اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. میں نے کہا آپ کی مذہب میں آپ ادعا کرتے ہیں یہ قرآن کامل، اپنے عوام کو یہ بتاتے ہیں نا قرآن کامل ہے، اور پھر کہتے ہیں اس قرآن میں 12 اماموں کا نام نہیں ہے. اور بھائی تم پہلے تو یہ دلیل تو لے کے آؤ یہ قرآن کامل ہے، تم اپنی مذہب میں لے کے آؤ. قرآن سے دیں جو کامل ہے، جو آپ کا قرآن ہے جو کامل ہے، آپ اس سے دلیل دیں. اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوگا. میری بات نہ کاٹیے، میری بات نہ کاٹیے. گھنٹہ بات کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ یہ آپ دوسرے بندے کو بات کرنے نہیں دیتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ بے فائدہ باتیں کرتے ہیں ساری. میں اہل بیت کے مناقب مانتا ہوں، تمام اہل سنت مانتے ہیں، اہل بیت کے فضائل تمام اہل سنت مانتے ہیں، یہ آیات یہ احادیث سب اہل سنت مانتے ہیں، لیکن آپ ایسے ریپیٹ کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں نا. آپ کے پاس جو پورا قرآن ہے جو اہل بیت کا، آپ اس میں سے کوئی آیت پڑھ دیجئے. دیکھیں قرآن جو ہمارے پاس ہے وہی جو قرآن مسلمین کے پاس ہے، سب مسلمانوں کے پاس ہے، وہی قرآن ہمارے پاس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اس قرآن میں 12 اماموں کے نام نہیں ہے. یہ نہایت ہی ایک واضح بات ہے کہ آپ شاید اس بات سے تعجب کرتے ہیں نا میرے بھائی، آپ نے داڑھی بھی رکھی ہے، ٹوپی بھی رکھی ہے، لیکن آپ کو ان باتوں کا مطالعہ نہیں ہے، اس لیے آپ تعجب کرتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، غلط باتیں کہتے ہیں. بھائی میں نے واضح طور پر کہا کہ آپ کے پاس نہ آیت ہے، نہ روایت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے. یہ قرآن کامل ہے. میں پیش کروں گا. میں اجازت دیں بات نہ کاٹیں بھائی، بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں پلیز، بات کر رہے ہیں، بات نہ کاٹیں، دعویٰ پورا کیجئے، میں اپنا دعویٰ رکھوں گا. بات نہ کاٹیں میری، جب آپ کی مرضی ہو میری بات کاٹیں نا. میں نے عرض کیا، پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. نہیں میں کب بولوں؟ پھر آپ مجھے بتائیں، جب میری بات ختم ہو تو کہہ دینا، جب کہ آپ کی بات ختم ہوئی تو میں ختم نہیں ہوتی نا، آپ کی باتیں تو بے فائدہ باتیں آپ کرتے ہیں. میری بات ختم ہوتی ہے بھائی، آپ جب صبر کریں گے، جیسے میں نے انتظار کیا آپ کی بات ختم ہوگا تو میں نے بات کیا، جب آپ خاموش ہو گئی تو میں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. تو کیا عرض یہ ہے میرے عزیزوں کہ ان کے پاس یہ کہتے ہیں یہ قرآن کامل ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک دلیل ہونی چاہیے بھائی. یہ کوئی
بدیہی بات تو نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، قرآن میں نقصان نہیں، یہ اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کسی صحابی کی شہادت ہے۔ اس کے برعکس، میں بار بار اس کے برعکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں احادیث ہیں، اس بات پہ دلالت کرتے ہیں قرآن ناقص ہے۔ صحابہ کے بہت سارے اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ تو جب قرآن کا ناقص ہونا آپ کے مذہب میں ثابت ہے، میرے بھائی ذرا عقل کھولو، اپنا فکر کرو، جب آپ کے مذہب میں ثابت ہے اور اس کا کامل ہونا ثابت نہیں ہے تو تم کیسے ادعا کر سکتے ہو؟ آتے ہو کہ اے اللہ یاری آ جاؤ، مجھے 12 اماموں کے نام دکھاؤ، مجھے 12 اماموں کے نام دکھاؤ۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو 12 اماموں کے نام دکھا دیتا ہوں، ان کا نسب دکھاتا ہوں، سب کچھ تم مجھے میرے لیے کامل قرآن لے کے آؤ، تم میرے لیے کامل قرآن لے کے آؤ۔ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی، خاموش 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 پلیز میری بات۔ جہاں تک آیت تطہیر کا تعلق ہے میرے عزیزو، یہ آیت تطہیر، یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے ازواج سے خطاب ہے، اس کا ماں باپ بھی ازواج سے خطاب ہے، تو آپ اس کو پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جواب اس کے کئی جوابات ہیں ہمارے پاس، اچھی طرح سے سن لو۔ آپ سب سے پہلے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیوں نہیں پڑھی ہے؟ یہ آیت، اس کی آیت کی جو تلاوت ہے، یہ اس کے شاید 30 صحابی سے زیادہ انہوں نے روایت کیا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کیا، اور ہمیشہ اسی فقرے سے شروع کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اگر اعتراض ہے تو اول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرو۔ دوسری بات یہ اچھی طرح سے جان لو میرے بھائی کہ قرآن کے 2 ترتیب ہیں، ایک ترتیب نزول ہے، ایک ترتیب جمع ہے۔ بہت سارے صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس میں مدنی آیات ہیں، بہت سارے مدنی سورے ہیں جس میں مکی آیات ہیں، بہت سارے آیات ہیں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن کے ابتداء میں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو شروع میں نازل ہوئے قرآن کے آخر میں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، یہ قرآن کے ابتدائی آیات ہیں، قرآن کے آخر میں 30 پارے میں یا 29ویں پارے میں۔ تو قرآن کی ترتیب نزول نہیں ہے۔ یہ موجودہ جو ہمارے پاس قرآن کی ترتیب ہے، اس کو ترتیب التلاوہ بولتے ہیں، ترتیب جمع بولتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو میں تکرار نہ کروں، اگر آپ کو نہیں آتا تو سیکھ لیجئے۔ یہ ترتیب جمع کس کی ترتیب ہے؟ خاموش پلیز، آپ موقع دیں، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ آپ موقع ہی نہیں دے رہے تو ٹائم تو دیں۔ تو دوسروں کو نہیں پتا، دوسروں کو نہیں پتا، آپ کو اگر پتہ ہے ترتیب جمع جو ہے یہ کس کی ترتیب ہے؟ یا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، یا یہ بعد میں یہ ترتیب دیا گیا ہے قرآن مجید کو؟ تو واضح بات ہے کہ جمع قرآن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہوئی نہیں۔ سنو، کس نے ترتیب دیا؟ سوال لیجیے نا ساتھ۔ تو سنو، یہی آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اسی کو پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ ترتیب جمع کس کی ترتیب ہے عزیزو؟ اس کے متعلق ہم یہاں پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، میرے بھائی کو پتہ نہیں ہے یہ باتیں تفصیل کے ساتھ۔ ایک لائن میں جواب۔ بھائی خاموش ہو پلیز خاموش ہو، تم بات نہ کاٹو، وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ باتیں، ان باتوں کو پتہ نہیں، ان باتوں کو ہم بہت دفعہ جان چکے ہیں، بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ یہ قرآن کی ترتیب کس کی ترتیب ہے؟ سوروں کی، یہاں پہ 2 ترتیبوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک سورتوں کی ترتیب ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، اس طرح۔ ایک ترتیب ہے جو ہر سورے میں آیات کی ترتیب ہے۔ میرے محترم ناظرین، اس بات میں تو شک ہی نہیں ہے، علماء کا اجماع ہے، مخالفین کے علماء کا، کہ سوروں کی ترتیب یا صحابہ کی ترتیب ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی جانب سے یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے سورہ حمد ہو، پھر سورہ بقرہ ہو، پھر سورہ آل عمران ہو، اس طرح سے۔ یہ تو اس میں نزاع ہی نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں ہر سورے میں جو ترتیب ہے آیات کی۔ میرے محترم ناظرین، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سوروں کی ہر سورے میں جو آیات کی ترتیب ہے یا حتماً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ ان کے یہ خود شاید یہ انڈیا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، شاید حنفی ہیں۔ ان کے اپنے امام بہت بڑے امام ہیں، ماتوریدی، امام ابو منصور الماتوریدی، ان کی تفسیر قرآن مجید، تفسیر الماتوریدی، تفسیر اہل سنہ، اس میں آپ دیکھیے ماتوریدی کے اتنے اقوال ہیں مختلف مقامات پر قرآن مجید میں، کہتے ہیں یہاں پہ ترتیب مقدم مؤخر ہوا ہے۔ ان کے نص ہیں، اگر چاہیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ابھی دکھا۔ آپ کا اپنا امام جو عقیدے میں آپ کا امام ہے ماتوریدی، فرماتے ہیں یہاں پہ مقدم مؤخر ہوا، یہ آیت کو آگے ہونا چاہیے، پیچھے ہو گیا۔ تو یہ واضح بات ہے کہ وہ اختلاف رکھتے ہیں اس موجودہ قرآن کی ترتیب سے، ترتیب ہر سورے میں آیات کی ترتیب سے۔ تو یہ آیت جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ترتیب جو ہے یا آیت تطہیر یا ازواج، پہلے ازواج سے خطاب ہے، بعد میں بھی ازواج سے خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بھی ازواج سے خطاب ہونی چاہیے۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو پنجتن پاک کے لیے پڑھا ہے، ازواج کے لیے نہیں پڑھا ہے۔ حدیث متواتر آپ کے مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ دوسری جواب یہ ہے کہ یہ ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے، آپ کے اسی طرح علماء نے تصریح کیا کہ قرآن میں مقدم مؤخر بہت ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے میرے محترم بھائی کہ قرآن کریم میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم مان بھی لینا کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، کہ قرآن کریم میں بہت یہاں پہ
الاتقان میں جائیے، وہاں پہ ایک باب ہے، باب التعریف، جملہ کہ قرآن کریم میں جملے معترضہ ہوتے ہیں کہ دو کلام ہے، ما قبل ما بعد، بیچ میں ایک اجنبی بات آ جاتا ہے، ایک اجنبی بات آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح بہت ہے کہ ایک کلام پیچھے ایک کلام آگے، دونوں میں اتصال جاری ہے، اگر ان دونوں کو قطع کر کے، ان دونوں کو کاٹ کر کے بیچ میں ایک اجنبی کلام ڈال دیا کسی مناسبت کی وجہ سے، اس طرح قرآن کریم میں بہت ہے۔ اب اگر آپ یہ بھی مان بھی لینا کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بیچ والا حصہ یہ خطاب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اس طرح بہت ہے کہ ایک ہی آیا میں صدر آیا کسی سے خطاب ہے، ذیل آیا کسی اور سے خطاب ہے۔ یہ اس طرح یہ جو آپ یہ بچگانہ دلیل آپ کے مولوی، آپ کو خطبہ مساجد میں آپ کو سناتے ہیں نا، اس کے ردود ہمارے پاس ایک نہیں، کئی مختلف مراحل پر کئی مختلف جہاد سے ہیں۔ اب آپ موضوع جو ہے ہمارا کیا ہے عزیزو؟ موضوع خلافت ابی بکر ہے، اس کو جرأت نہیں کہ خلافت میں بات کریں جس سے آپ بھاگے۔ میں ادھر بیٹھا، میں آپ کو موضوع آپ کا خلافت ہے اور آپ اس سے بھاگ کے کیا گھنٹہ لگا کے کہاں سے گھوم کے آگے ہیں۔ ایسے نہ کریں نا، ایسے تو وقت آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو بہت وقت دوں گا، اور وہ بہت وقت آپ ایسے مجھے دے رہے ہیں، آپ لگے ہوئے ہیں اور بس سنا رہے ہیں اپنی، یہ تو بہت وقت نہیں ہے نا۔ علیاری صاحب اپنے وعدہ کی خلافی کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیں اب میری سنیں، سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں آپ کی باتیں میں نے سن لی، جواب دوں یا نہ دوں؟ بھائی جواب دوں تو پھر اعتراض نہ کرو کہ جواب کیوں دے رہے ہیں۔ نہیں، میں نے تو ابھی سوال کیا ہی کچھ نہیں ہے نا، ابھی تو آپ سوال تو ابھی ہوگا آپ کا۔ میں نے صرف یہ کہا کہ آپ بتائیں امامت خلافت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ آپ نے بتا دیا جو قرآن میں بالکل کہیں بھی نہیں ہے، اور نہ آپ نے ابھی تک بتایا۔ اب میری سنیے، میں نے کہا کہ نہیں ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں اس نے کہا کہ نہیں ہے قرآن میں، میں نے کہا میں نے آیت تطہیر پڑھا ہے، میں نے آیت تطہیر پڑھا ہے، استدلال بھی کیا ہے، میں بھی استدلال کیا آیتیں پڑھوں گا، میں بھی اللہ خلافت پہ پر یہ جھوٹ نہ بولو کہ اللہ یاری نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ داڑھی رکھ کے لیکن آپ دکھایا نہیں تو نہیں ہے نا، ہوتا تو آپ دکھاتے۔ او بھائی میں نے آیت تطہیر پڑھا ہے، استدلال بھی کی ہے، تم کہہ دو کہ تمہارا استدلال باطل ہے، تم یہ نہ کہو کہ اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے۔ تم نے تو یہ کہا بھی کہ اللہ یاری نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ وہ ہوتا ہے، وہ اس قرآن میں شاید ہے کہ جو وہ کھا گئی ہے بکری، وہ والے قرآن میں ہے۔ آپ نے کہا 12 اماموں کے نام دکھاؤ، ایک مسئلہ ہے امامت خلافت قرآن میں دکھاؤ، یہ ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے کہ ان کا نام دکھاؤ، یہ دو مختلف سوالات ہیں۔ آپ نے مجھ سے امامت و خلافت کا پوچھا ہے، 12 اماموں کا نام پوچھا ہے، کس کا پوچھا آپ نے؟ آپ نے کہا کہ وہ قرآن جو ہے وہ ناقص ہے، اگر کامل ہوتا تو اس کا مخالف مفہوم کیا ہے کہ کامل ہوتا تو ان میں نام ہوتا۔ دوبارہ سمجھا دوں؟ یہ ناقص ہے، دوبارہ سمجھا دوں؟ سمجھ گیا۔ دوبارہ سمجھا دوں؟ میرا ایک سوال مجھے رکھنے دیجیے، آپ کا ایک مضبوط کوئی سوال تو جس پہ آپ بات کریں نا، آپ ایسے ہی بس لگے ہوئے ہیں۔ میرا سب سے عام سوال آپ کی باتوں میں سے ایک سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ یہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا اس کی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ایک نزولی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو گئی، وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ امامت خلافت اور امامت پہ ہی آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے بقول اور آپ کے نزدیک امامت کس کو ملی؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کا دعویٰ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری خلافت و امامت و وراثت حضرت علی کے حق میں آ گئی نا آپ کے نزدیک۔ تو اب یہ قرآن لکھنے کی، قرآن سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ قرآن کو ناقص اور کامل رکھنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اگر یہ قرآن آج ناقص ہے تو یہ کیوں ناقص ہے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ، بات سنیں میری، بات پوری ہونی دیجیے، کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور آپ کے 12 ائمہ جو پے در پہ آتے رہے، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ انہوں نے قرآن کو سنبھال سکے؟ وہ تو قرآن کریم کو ہی نہیں سنبھال سکے۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو جواب اس انداز میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے تو قرآن کریم ہی نہیں سنبھالا۔ آپ کہتے ہیں صحابہ اکرام نے اس میں کمی پیشی کر دی، صحابہ اکرام نے اس کی ترتیب بھی الٹ دی، اور صحابہ اکرام نے قرآن کریم کو جو ہے نعوذ باللہ بیڑا غرق کر دیا۔ تو ائمہ کہاں تھے؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری تو پوری نہیں کی۔ ائمہ کی ذمہ داری کیا ہے آپ یہ بتا دیجئے، آپ کے کتابوں میں یہ موجود ہے، ائمہ کی ذمہ داری یہ ہے۔ بہرحال بہن میرے بازی، آپ جو ہے نا، میں اس موضوع پہ مفصل گفتگو کر چکا ہوں، آپ دیکھیں نہیں کر چکے نہیں، آپ بات اجازت دیں، میری بات پوری ہونے دیجیے، میری بات پوری ہونے دیجیے۔ ائمہ اکرام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین، پھر آگے اس طرح سلسلہ چلتا رہا، تو کیا انہوں نے قرآن کریم کو کامل رکھنے کے لیے کچھ کیا؟ قرآن کریم کامل کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے،
صحابہ اکرام کو تو آپ مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں، ابو بکر عمر کو تو آپ مسلمان جب نہیں مانتے ہو تو وہ قرآن کو کیوں سنبھالیں؟ پھر قرآن کو سنبھالنے کی ذمہ داری امامت کی تھی، اور امامت تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے، تو جب ان کو دی ہے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان سے لینا۔ پھر آپ اعتراض ابو بکر پہ کیوں کر رہے ہیں، حضرت عمر پہ کیوں کر رہے ہیں؟ بات ختم ہے آپ کی۔ دین اگر ناقص ہے، دین میں کمی پیشی آئی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں امامت، معصومیت ان 5 کے لیے ہے، تو ان 5 کے کردار پہ بات کیجئے، آپ صحابہ پہ نہ بات کیجئے۔ وہ تو آپ کے نزدیک ان کی تو شخصیات تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے دیا نہیں، انہوں نے تو غصب کیا۔ چلے مان لیا انہوں نے 1 منٹ کے لیے کہ انہوں نے غصب کیا، اور یہ ان کو تو اللہ نے دیا تھا، انہوں نے اپنے حق کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ان کو اللہ نے جو کہا تھا آپ کے بقول کہ تم حضور کے بعد ائمہ ہو، امام ہو، تو انہوں نے تو اپنی امامت ہی نہیں بچا سکے۔ وہ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کمزور بنایا تھا؟ ہمارے نزدیک تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، وہ جس راستے سے گزر جائیں کفار اور منافقین اور مشرکین ان کے سامنے تک نہیں آ سکتے، ان کی جرت نہیں ہے، اور آپ نے حضرت علی کو اتنا کمزور بنا کے پیش کیا عوام کے سامنے کہ ان سے خلافت غصب ہو گئی۔ سنیے، نہیں یہ ایک ہی سوال ہے، یہ موضوع ہے، میں خلافت کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں، میں امامت پہ بات کر رہا ہوں۔ بھائی وہ اور سوال ہے۔ نہیں اللہ یاری صاحب، میں نے جہاد کا نام نہیں لیا، میں نے جہاد کا نام ہی نہیں لیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلافت کی بات کر رہا ہوں۔ خلافت غصب ہو گئی، خلافت غصب ہو گئی، حضرت علی نے کچھ نہیں کیا، یہ جہاد نہیں کیا، وہی مراد ہے، جہاد نہیں کیا یعنی ابو بکر عمر کے خلاف کیوں نہیں لڑے؟ اللہ کے نبی نے، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ سوال ہی نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو آپ کے بقول غدیر خم کے مقام پہ ہاتھ بلند کر کے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ ایک منٹ چپ کرو، سنیں، نہیں میری بات پوری، میرا مدعا پورا ہونے دیجیے۔ آپ دوسری موضوع پہ جا رہے ہیں، آپ قرآن چھوڑ کے دوسری موضوع پہ جا رہے ہیں میرے بھائی۔ نہیں یہ قرآن ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، مجھے 2 منٹ دیجیے، میری بات پوری ہونے، مجھے 2 منٹ دیجیے۔ دوسری موضوع پہ بات کر رہے ہیں، دوسری موضوع پہ بات کر رہے ہیں، دوسرا نہیں ہے خلافت۔ 2 منٹ میں ختم کرو، 2 منٹ میں ختم کرو اپنی بات۔ چلیں 2 منٹ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت غصب ہو گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اپنی امامت خلافت نہیں بچا سکے، قرآن کریم میں رد و بدل ہو گیا، ائمہ معصومین کچھ نہیں کر سکے، حضرت علی قرآن کو نہیں بچا سکے، اس کے بعد ان سے فدق غصب ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکے، اس کے بعد ان کے اولاد کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پھر آپ کس حوالے سے کہتے ہیں کہ ائمہ ان کو اللہ نے دیا تھا؟ میں ایک بات میں مانتا ہوں کہ غدیر خم کے مقام پہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ آپ کہتے ہیں اس سے مراد امامت ان کو دی ہے۔ اب اللہ کے نبی، میں کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے اگر یہ کہتے کہ میں تجھے امامت دے رہا ہوں، میں مر جاتا، کٹ جاتا، لٹ جاتا، لیکن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو بات جو مجھ سے وعدہ لیے میں اس سے پیچھے نہ ہٹتا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بعد میں جو ہے وہ کمپرومائز کر گئے، بعد میں وہ خاموش ہو گئے کیونکہ بہت پریشر تھا؟ کیسے پریشر تھا؟ وہ کیا ہو جاتا؟ شہید ہو جاتے نا، جان دے دیتے، جان تو انہوں نے ویسے بھی دی ہے، تو کیوں نہ یہاں پہلے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے؟ جو قرآن اور آپ کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان، دونوں طریقوں سے ان کو ایک امامت و خلافت ملی، لیکن انہوں نے اس کو سنبھال ہی نہیں سکے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ پھر یہ قرآن، یہ سارے کمیاں کوتاہیاں جو آپ مجھے گنوا رہے ہیں کہ قرآن میں ترتیب کمی ہے اور دین میں نقص ہو گیا، یہ سارا امامت کے سر جاتا ہے نا؟ ائمہ نے کیوں نہیں بچایا اس کو؟ دین تو ان کے ہاتھ میں دیا تھا آپ کے نزدیک۔ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ ابھی آپ بات کیجئے اس پہ۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ابھی آپ خاموش رہیے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ٹائم دے دیا، آپ نے موضوع چینج کیا۔ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں موضوع ہمارا کیا تھا؟ ابو بکر کی خلافت نہیں، موضوع ہمارے ہم نے لکھا دیا وہ ٹائٹل پہ، ابو بکر کی خلافت، ابو بکر کی خلافت، اس پہ آپ تو گفتگو نہیں کریں۔ آپ نے کہا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت قرآن سے دکھاؤ، میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا بھی اور استدلال بھی کیا، آپ نے نہ میرے استدلال پہ کوئی اشکال نہیں کیا کہ میں نے کہا آیت تطہیر کی شان نزول اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے، آپ نے اس پہ اشکال نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آیت تطہیر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں، آپ نے اس پہ اشکال نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ دلالت کرتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے جو جن کی شان میں یا نازل ہوئی ان میں کوئی عیب نہیں ہے، ان کے قول میں، ان کے کردار میں کسی قسم کی عیب نہیں ہے، کسی قسم کی جہالت نہیں ہے، کسی قسم کی گمراہی نہیں، جو وہ کہہ دیں وہی صحیح ہے،
اور جو شخص ایسا ہو وہ امامت کے لیے متعین ہوتا ہے. امامت کہتے ہیں اسی کا، اس کی لیڈرشپ اسی کی ہوتی ہے کہ اگر اس کی اتباع کریں کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان کی امامت ثابت، اس پہ بھی آپ نے اعتراض نہیں کیا. اس میں بھی آپ نے کہا کہ اس سے پیچھے جو آیات ہیں کیا ہیں وہ ازواج کے لیے، بعد کے آیات بھی ازواج کے لیے. میں نے اس کے کئی جواب دے دیے. ایک جواب نہیں، آپ نے کہا کہ پوری آیت پڑھو. آپ نے کہا پوری آیت پڑھو. کہا کہ پوری آیت پڑھے، میں نے یہ نہیں کہا کہ پوری آیت پڑھو. اس کا مراد یہی ہے آپ کا کہ اس سے پہلے جو خطاب ازواج سے ہے نا، مراد یہی ہے آپ کا کہ یعنی اس میں ازواج بھی آ جاتے ہیں. تو میں نے اس کا کئی جواب دے دیا، ترتیب قرآن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں 12 اماموں کے تو نام نہیں ہے. تو میں نے عرض آپ کے یہی خدمت ہی کیا کہ آپ جب آپ کے اپنے مذہب میں قرآن ناقص ہے، دیکھیں آپ اپنی داڑھی وہ کنگھی جتنی مرضی کریں، لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ جب آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے تو آپ کس عقل سے، کس روح سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلان مطلب قرآن میں اگر نہیں ہے تو وہ باطل ہے؟ جب قرآن آپ کے صحابہ قرآن سے بتائے، آپ اپنے قرآن سے آیت پڑھ لیں. پلیز ہمارا قرآن میری بات نہ کاٹیے، پلیز نہ کاٹیے میری بات. ہماری بات یہی ہوئی، یہی پہ ہم نے توافق کیا کہ دوسرے کی بات نہیں کاٹتے. تو یہ ہوا کہ آپ جب آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے تو آپ کیسے ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں آپ قرآن میں دکھائیے. تو میرے بھائی قرآن مجید کے متعلق جو آپ نے سوالات کیے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بالکل اس موضوع پہ کوئی مطالعہ نہیں. اور ہمارے ابحاث سے اگر ہنس رہے ہیں تو بھائی ہم سے گفتگو نہ کریں. نہیں آپ دیکھیں بالکل ایسے دیکھیں میں یہاں پہ جو کر رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، یہاں پہ قرآن مجید کے متعلق میرے کئی مناظرے ہیں آپ کے بڑے علماء سے. یہاں پہ آپ دیکھیں، وہاں پہ انٹرنیٹ پہ، اسی چینل پہ، دوسرے چینل پہ کئی ایک سوالہ جواب ہیں. میں کئی آج سے نہیں میرے بھائی میرے عزیز، میں کئی سال سے چیلنج دے رہا ہوں آپ کے علماء کو کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے. فریقین، بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فریقین کی روایات، شیعہ اور مخالفین کی روایت اس بات پہ اتفاق رکھتی ہیں کہ موجودہ قرآن میں نقصان ہے. اس قرآن کو جمع کرنے والا کون ہے؟ زید بن ثابت ہے عثمان بن عفان کے زمانے میں. اور عثمان اس پہ کیا گزرا ہے اس زمانے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر عثمان بن عفان تک جب اس نے قرآن جمع کیا اور بقیہ قرآنوں کو اس نے جلایا ہے. یہ بڑی مفصل بات ہے. اگر آپ کو اس کی تاریخ کا نہیں معلوم تو میری باتیں آپ کو انوکھی لگتی ہیں اور آپ کو اس میں ہنسی آتی ہیں، مجھے پتا ہے. لیکن یہ اس شخص کے لیے، ان افراد کے لیے ظلم ہے جنہوں نے میرے مباحث کو دیکھا ہے. ایسا ہے نا کہ بچہ آتا ہے میرے سامنے، وہ مثلا وہ چاہتا ہے کہ میں مثلا الجبرا کی بحث ہو رہی ہے، لیکن اس کو 2+2=2 4 کا نہیں معلوم، تو اس کو سکھانا پڑتا ہے کہ 2+2 4 ہے، یہ اس کو سکھانا پڑتا ہے. تو میری دستت آپ سے یہ ہے میرے بھائی صاحب کہ قرآن کے متعلق آپ میرے جو ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پہ وہ دیکھ لیں، پھر ہم قرآن کے متعلق بات کریں گے. اللہ مجھے وہ بہت ساری باتیں تکرار کرنی پڑے گی جو میں نے بہت سارے لوگوں کے لیے کی ہیں. اب میری بات ختم نہیں، پلیز خاموش رہو، پلیز خاموش رہو، پلیز خاموش رہو بھائی. نہیں خاموش رہو، یہ سوال اٹھایا، میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، میری بات ختم نہیں ہوئی ہے بھائی، چپ رہو تم پلیز. ابھی آپ نے پھر سوال اٹھایا کہ پھر ائمہ علیہ السلام کہاں گئے. میں آپ کے سوالات میرے ذہن میں ہیں، تم خاموش رہو، میں جواب دے دوں گا. آپ نے کہا کہ پھر ائمہ علیہ السلام نے، یہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو جمع کریں. تو قرآن کی تاریخ آپ کو نہیں معلوم. میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، آپ کے علماء کی خدمت میں، آپ کا جو عقیدہ ہے قرآن کے متعلق وہ اللہ اور امامت کے متعلق، وہ اللہ کی الوہیت پہ نقصان ہے. آپ کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی امامت اور ان کی عظمت پہ اشکال آتا ہے. آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی الوہیت پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اشکال آتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، جمع قرآن کے متعلق خلافت، آپ نے جمع قرآن کے متعلق جو سوال کیا نا، آپ تو خلافت سے بہت دور گئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ اس کو یا قرآن یا سنت سے ثابت کریں. وہ مرد ہوتے تو شروع سے وہی بات کر دیتے نا، وہ تو ہے نہیں آپ کے پاس، تو آپ دوسرے موضوع پر دیکھو. خاموش ہیں پلیز. تو میرے محترم ناظرین، میں دیکھیں یہ کتاب فضائل الصحابہ احمد بن حنبل، چاپدار ابن الجوزی، یہاں پر صفحہ نمبر 476 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 591، عن زید بن ثابت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم يكن القرآن جمع. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور انہوں نے قرآن کی کبھی جمع نہیں ہوئی، قرآن جمع نہیں ہوئی. اس کے روایات بہت زیادہ ہیں. بخاری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کو پتا ہوتا، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپدار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 831 میں، یہ بہت طویل حدیث ہے جمع قرآن کے متعلق، کہ جمع قرآن کے متعلق کہ ارسل الی ابو بکر
مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوا وإني لا أرى أن تجمع القرآن. فقال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال هو والله خير. ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یمامہ میں جنگ ہوا ہے، وہاں پہ بعض قاری مارے گئے ہیں، تو قرآن کو جمع کر، اگر تو قرآن کو جمع نہیں کرتا تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ میں کیسے قرآن کو جمع کروں؟ مجھے ایک ایسی بات کا تو حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو انجام نہیں دیا، اس کام کو انجام نہیں دیا. تو ابو عمر نے کہا کہ نہیں تو قرآن کو جمع کر. پھر ابو بکر وہ قانع ہو جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے، پھر وہ زید بن ثابت کو بلا لیتا ہے. زید بن ثابت کو کہتا ہے تو قرآن کو جمع کر. زید بن ثابت کہتا ہے میں کیسے وہ کام کروں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا. پھر اس کے بعد یہ لوگ قرآن جمع کرتے ہیں، قرآن جمع کرنے کے باوجود یہ شہادت دیتے ہیں کہ قرآن کریم ناقص ہے، قرآن کریم ناقص ہے. دیکھیں میرے بھائی، آپ کے سوال کا جواب کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا رول کیا تھا کہ انہوں نے قرآن جو ہے ناقص ہے، قرآن اگر قرآن ضائع ہو گیا تو انہوں نے جمع کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. سنو، یہ کتاب المصاحف ہے لابن ابی داؤد، چاپ دار البشائر الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بہت سارے ہیں یہاں پہ، بہت سارے روایات انہوں نے جمع کیے ہیں جو دلالت کرتی ہیں قرآن کریم جو ہے ناقص ہے اور قرآن کریم میں نقصان واقع ہے. اگر اس کتاب میں جائیں یا مثلا کتاب مسلم میں خود عائشہ کے اقوال ہیں باب الرضا میں کہ یہ آیات اس طرح نازل ہوئی تھی، پھر یہ آیات لوگ پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ. ائمہ نے جمع کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے. بات یہ کہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کی؟ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کیا؟ ائمہ نے کیوں نہیں کی؟ میرے بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں میرے بھائی، بات نہ کاٹیں پلیز. نبی کے زمانے میں قرآن بھائی سنو، تم ابھی خراب ہو گیا، پلیز سیکھو تم ابھی میری باتیں، میرے بات جواب ختم نہیں ہوا. آپ نہیں سیکھنا. اگر یہ اللہ کی جانب سے یہ کتاب ہے، اللہ کی جانب سے یہ شریعت ہے، آپ کے مثلا نہیں بات پہ بات کریں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں پلیز میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو نہیں کاٹا نا، آپ مجھے نہ کاٹیں پلیز. تھینک یو سر. چلیں آپ دیکھیں، اس وقت تک میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اس کے بعد ائمہ بنا دیے. خاموش، اللہ نے قرآن، یہ کتاب ہے صحیح مسلم. اور خاموش ہو جاؤ بھائی، صوفی صاحب خاموش ہو جاؤ. صحیح مسلم ہے. بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. نہیں بھاگیں کیوں؟ یہ بھاگیں کتاب، یہ بھاگ رہے ہیں نا. یہ حدیث دکھا رہا ہوں بھائی، یہ بھاگنا کیا؟ ان عائشہ انها قالت كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وهن فيما يقرأ من القرآن. قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ 10 رضعات معلومات يحرمن، پھر یہ نسخ ہو گئی 5 معلومات يحرمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ یہ آیات قرآن مجید میں پڑھا جاتا تھا. یہ منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے کہ منسوخ التلاوہ کی کہانی تم شروع کر دو، ٹھیک ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو کیوں حفاظت کیوں نہیں کی؟ تم ہمارا عقیدہ قرآن کے متعلق بالکل نہیں جانتے اور ہمارے احادیث کو نہیں جانتے. تم کو کیا پتہ مصحف امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا پتہ ہے تجھے؟ ایک لفظ میں بتاؤ. نہیں تم مجھے بتاؤ تو آپ کدھر ہے؟ دوسرا سوال تم مجھے بتاؤ، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ اسی مصحف حضرت علی علیہ السلام سے آپ مجھے 11 ائمہ کے نام بتا دیں جی. او بھائی، آپ کے پاس اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا انہوں نے قرآن جمع کیا تھا؟ نہیں پتہ آپ کو؟ تو انہوں نے کرنا چاہیے تھا، ان کو کہاں ہے ان کا؟ آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے نا. دیکھیں ایک ایسا شخص آیا ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے قرآن پر کہ اس کو قرآن کی تاریخ کا الف بے بھی نہیں معلوم. اور مجھے پلیز خاموش ہو، میں جب آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں پلیز تم میری بات نہ کاٹو. خاموش رہو پلیز. سوال کر رہا ہوں. نہیں میری بات جب ختم ہو، ائمہ نے کرنا تھا. او بھائی صاحب، جب میں آپ نے سوال کر لیا ہے، جب آپ کی میری بات ختم ہو تم گفتگو کر لینا. تو میری جب بات ختم ہو تو گفتگو کر لینا، ٹھیک ہے نا میرے عزیز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اعتراض کر رہے ہو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رول ادا نہیں کیا قرآن کی حفاظت کے لیے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کا جو مذہب ہے، آپ کے مذہب میں تو کوئی امام نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. انہوں نے کوئی وصی تو نہیں چھوڑا، کوئی خلیفہ تو نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن جمع نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، سنت تدوین نہیں ہوا. آج ہمارے پاس جو سنت ہے ہمارے پاس، اس میں ضعیف احادیث بھی، جھوٹی بھی احادیث ہیں اور کچھ صحیح احادیث ہیں. ان صحیح احادیث کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ واقعاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھی کہ نہیں. صرف کہتے ہیں یہ خبر واحد حجت ہے، اس لیے اس کو ہم مانتے ہیں.
اور اتنے احادیث جو ہیں وہ ضائع ہو گئی، جو بعد میں نقل بھی نہیں ہوئی، صحابہ اس کو بھول گئے یا تابعین اس کو بھول گئے. تو نہ قرآن کو جمع کرنے کا اہتمام کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عقیدے کے مطابق، نہ سنت کو جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑ دیا ایسے ہی. اور ابو بکر عمر کو خیال آیا کہ ہم قرآن جمع کرتے ہیں، کیونکہ یمامہ میں قراء کا قتل ہوا ہے اور بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. پھر زید بن ثابت وغیرہ انہوں نے قرآن جمع کیا، پھر اس قرآن کو بکری کہا گئی ہے. پھر عثمان کے زمانے میں دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑا ہے، اور اس قرآن میں اور ابو بکر کے قرآن میں کیا اختلاف تھا؟ ابو بکر کا قرآن عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا. آپ کی کتابوں میں یہ لکھا، پتہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ کتنا بڑا حضرت علی کا کتنا بڑا تھا وہ بتائیں. تو میرے سوال کا جواب دے دینا، پھر میں جواب دے دوں گا. تو وہ کیا کر رہے تھے اس وقت جب قرآن، یہ حضرت ابو بکر قرآن جمع کر رہے تھے، ان کی بکریاں کھا رہی تھی، تو حضرت علی کہاں تھے؟ تو بات سنو نا بھائی، آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیوں قرآن جمع نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جمع نہیں کیا؟ اللہ نے جمع کیا نا، جمع کیا ہوا تھا جو حضور کو دیا ہے نا، جمع نہیں کیا وہ بغیر جمع کے دیا ہے، بغیر جمع کے دیا. بالکل اللہ وہ ان علینا جمعہ وقرآنا، ان علینا جمعہ وقرآنا، اللہ نے کہا ہم نے جمع کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں جمع کیا. وہ اس کے حدیث بہت سارے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بعد آپ نے کہا اللہ نے جمع نہیں کیا، اللہ نے جمع کیا ہوا تھا جو حضور کے سینے میں جمع کیا ہے نا. وہ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے، وہ تو ان کی سینے میں ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے سینے سے حضرت علی کو نہیں دیا. تو سنو ابھی سنو کہ حضرت، اب دیکھیں میرے بھائی، تو اب اگر تم تسلی سے سنو نا، تم میری بات نہ کاٹو، تو میری باتوں میں بہت سارا تمہیں مواد مل جائے گا، تمہیں کاٹنے کی ضرورت نہیں. میرے آپ کے سب سوالات، آپ کے سوالات کے جواب یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جو اعتراض تم نے شیعوں پہ اٹھایا ہے، تم پہلے یاد رکھو کہ تمہارے مذہب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نہ انہوں نے خلیفہ امام کا تعین کیا، نہ خلیفہ امام کے تعین کا طریقہ کار بتا دیا، نہ قرآن جمع کیا، نہ سنت تدوین فرمایا، نہ سنت تدوین فرمایا. خاموش ہو. تو آج میں نے، اگر آج میری تقریر دیکھ لیتے، میں نے بہت سارے نصوص آپ کے علماء کے دکھائے ہیں. خلافت پہ بات کروں گا، میں خلافت پہ بات کروں گا. اس پہ تو مرد ہوتے تو شروع سے کر لیتے نا، آپ نے قرآن کی بات. مرد نہیں، میں ابھی بھی مرد ہوں نا. ہوتے کیا مطلب، ہوتے کیا مطلب؟ اچھی بات ہے عزیزو، ابھی جب تک میری بات ختم نہ ہو تو میں آپ کی بات کو وہ کر دیتا ہوں، خاموش کر دیتا ہوں، تاکہ میں اپنی گفتگو جو ہے تسلی سے ختم کر لوں. نہیں آپ کو میں نے نہیں کاٹ رہا، تو پھر خاموش ہو، پھر میری بات نہ کاٹو، تاکہ میں بغیر آپ کے انٹرپشن کے میں بات ختم کروں. صحیح ہے؟ کتنے منٹ بات کریں گے آپ؟ جب میری بات ختم ہو. 2-3 آپ نے سوال کیا، میں ان کا جواب دے دوں نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا. بات نہ شارٹ جواب دینا، آپ لمبی تقریر شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر. میں آپ کی بات کو میوٹ کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ میں تمیز نہیں. اب میری بات کر. تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کیوں جمع نہیں کیا، ان کا کیا رول تھا، انہوں نے قرآن ضائع ہونے دیا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کا سوال یہ ہے. تو یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، رسول صلی اللہ، آپ کے عقیدے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کیوں وصیت نہیں کیا کہ تم قرآن جمع کرو؟ میں یا خود اپنی حیات میں کیوں جمع نہیں کرتے؟ کیوں انہوں نے اپنی سنت کی تدوین نہیں فرمائی ہے؟ کیوں نہیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوالات کو آپ لکھ دو، پھر آپ مجھے جواب دے دینا. تم مجھے جواب دے دینا میرے بھائی صاحب. میں جو سوال آپ سے کرتا ہوں نا، جیسے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ لکھ دیں اس کا جواب. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ آپ کے نہیں ہے، رسول آپ کا نہیں ہے، آپ پوچھیں نا کیوں نہیں جمع کیا. بھائی تم سنو پلیز، آپ سب جواب آ جائے گا تمہارے. ابھی میری باری ہے نا، جیسے میں نے آپ سے تسلی سے آپ کی بات سنی ہے، تم ابھی میں سوال کر رہا ہوں، تم مجھ سے سوال نہ کرو، تم میری بات سنو. 2-3 منٹ بات کریں نا، 2-3 منٹ بات کریں تاکہ بات آگے بڑھے. میں نے آپ کو بہت ٹائم دیا تھا. بات کروں گا میں آپ سے، آپ چیلنج کر رہے ہیں نا، میں خلافت پہ بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے، میں مجھے 5 منٹ بغیر، تم مجھے 5 منٹ بغیر انٹرپشن کے دے دو، تم انٹرپٹ نہ کرو، تاکہ آپ نے 2-3 جو سوال کیا نا، انسان سوال کرتا ہے مثلا اہل بیت علیہ السلام نے اس مسئلے پہ کیا کیا، تو مجھے جواب دینے دے دو. بس ٹھیک ہے، میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں، 5 منٹ دیتا ہوں. 5 منٹ کے بعد کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے جو میں نے سوال کیا، کوئی نتیجہ. اوکے پہلے جیسے آپ نے کہا میں نے اہل بیت پہ، پوری بات تو سنیں نا. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے آیت تطہیر پیش کی ہے، اس میں کہیں بھی آپ نے ثابت نہیں کیا کہ اس سے اہل بیت مراد ائمہ ان کو بنانا تھا، اس سے کہیں ثابت نہیں ہوا. تو اس لیے جو جواب دیں اس کا کوئی نتیجہ نکالیں. دیکھیں اب آپ موضوع آپ واپس جا رہے ہیں نا، اب ایک سوال پہ گفتگو جا رہی ہے، آپ دوسرا چھیڑ رہے ہیں. ابھی آپ خاموش رہیں، تسلی سے میری باتیں سنیں، مجھے 5 منٹ دے دیں، اور میں کوئی مجبور نہیں ہوں کہ میں آپ کی بات سنوں. ٹھیک ہے نا، ایک شخص جو بے ادبی کر رہا ہے، میری بات بار بار کاٹ رہا ہے. نہیں یہ کیا بے ادبی ہے اللہ یاری صاحب، کیا بے ادبی ہے؟ سنو نا بھائی، پلیز سنو، 10 مرتبہ آپ کہہ رہے ہو کہ چپ رہو.
میری باری اب، چاہے میں کچھ بھی کہوں میری باری ہے، میں غلط بات بھی کروں میری باری ہے. سمجھ میں آ رہی نا گفتگو میں؟ جب ایک گفتگو اور ایک شخص کے ساتھ، پلیز خاموش رہو، پلیز 5 منٹ خاموش رہو. مہمان ہوں میں، آپ کے پاس مہمان ہوں، آپ کو کوئی قدر نہیں ہے مہمانوں کی. 5 منٹ میری بات کاٹو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ چل شروع. اچھا، میرا یہ سوال آپ پلیز نوٹ کریں، میرے سوال کا جواب دے دو کہ تم نے جو اعتراض اہل بیت علیہ السلام پہ کیا ہے، تم اس وہی سوال ہم دہراتے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی. اگر تم کہتے ہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی تو وہ آیات دکھاؤ ہمیں جو عائشہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن بکری کا گئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرآن کی حفاظت نہیں کیا، اور کیوں حکم بھی نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو، حکم بھی نہیں دیا نا، کوئی ایسے ہی ادھورا چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر بعد میں صحابہ نے قرآن جمع کیا اور صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم اس سوال کا جواب دے دو کہ تمہارے عقیدے کے مطابق، تم نے اہل بیت علیہ السلام پہ جو انگشت اٹھایا ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق میرے عزیز میرے بھائی، یہ اللہ کی الوہیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یہاں پہ اس پہ نقطہ آ جاتا ہے. ٹھیک کہ انہوں نے کیوں جمع نہیں کیا. ہمارے عقیدے کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا کیا رول ہے؟ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب تفسیر القمی ہے، ہم سب باتیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، کتابیں دکھا کر کرتے ہیں، بغیر دلیل کا ہم ادعا نہیں کرتے. اور اس میں ٹائم لگ جاتا ہے بھائی، کتابیں دکھانے ان کو ترجمہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ایک شخص جو ایسے ادعا کرتا ہے بیٹھ کے کہ وہ فلانے نے ایسا کیوں، فلانے نے اس کو جواب تو دینا نہیں ہے، اس نے صرف سوال اٹھانے ہیں، وہ اس میں ٹائم اور ہر لمحے آپ کی بات کو کاٹ لیتا ہے، تو اس سے موضوع بدل جاتا ہے. اور ایک سوال کا جواب ابھی کامل نہیں ہوا ہے اور اس کو جواب دینے ہم جا رہے ہیں، تو اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے سب کا. یہ کتاب تفسیر قمی، تفسیر علی ابن ابراہیم ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جزء ثانی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ، صفحہ نمبر 451 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ قرآن یہاں پہ پڑھا ہے، سب قرآن حریر میں، قراتیس وغیرہ میں لکھا ہے، وہاں پہ پڑھا ہے، ان کو تم جمع کرو اور قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا، جس طرح کہ تورات کو یہود نے ضائع کیا ہے. بس اس قرآن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع فرمایا ہے اور اس پہ اپنے گھر میں بیٹھے اس کو جمع کیا ہے، اور ان کی جمع قرآن کی کہانی ہے. اچھا، انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیوں قرآن جمع نہیں کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص ہے، اس کو 1 2 بھی نہیں آتا، الف بے بھی نہیں آتا، 2 + 2 = 2 4 ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آتا، وہ آتا ہے کیلکولس پہ مناظر کرنے کے لیے. یہ کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، المکتب الاسلامی، جزء الخامس، یہاں پر بیعت ابی بکر، صفحہ نمبر 450، حدیث نمبر 9765 میں اکرمہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی جب بیعت ہوئی ہے، تخلف علی فی بیتہ علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام بیعت کے لیے نہیں آئے، پیچھے گھر میں رہے. عمر آئے، عمر نے کہا کہ آپ نے ابو بکر سے بیعت نہیں کی. انہوں نے فرمایا انی آلیت بیمین حین قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لا ارتدی برداء الا الى الصلاة المکتوبہ حتی اجمع القرآن، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں نے قسم کھایا ہے کہ اس وقت تک میں صرف نماز کے لیے ردا پہنوں گا جب تک کہ میں قرآن جمع نہ کروں. تو پھر انہوں نے قرآن جمع کیا ہے کیونکہ انہوں نے بعد میں ردا بھی پہنا. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، یہ ہماری کتاب نہیں، آپ کی کتابوں میں سے، الجزء السادس، چھاپ دار التاج. یہاں پہ اول من جمع القرآن، حدیث صفحہ نمبر 148، حدیث نمبر 30230، بلی کہ لما استخلف ابو بكر قعد علي عليه السلام في بيته فقيل لابي بكر فارسل اليه اكرهت خلافتي قال لا لم اكره خلافتك ولكن كان القران يزاد فيه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه واله جعلت علي ان لا ارتدي الا الى الصلاه حتى اجمعه للناس فقال ابو بكر نعم ما رايت، فقال ابو بكر نعم ما رايت. ابو بکر نے کہا کہ تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتا، میری خلافت سے تجھے کراہت ہے. انہوں نے کہا نہیں، کراہت سے، خلافت سے کراہت نہیں ہے، لیکن میں نے قسم کھایا کہ میں گھر سے نہ نکلوں اس وقت تک جب تک میں قرآن کو جمع نہ کروں. تو ابو بکر نے کہا آپ نے اچھا قسم کھایا. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث جو ہے بشرط بخاری مسلم دونوں صحیح ہیں. یہ کتاب التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، جزء الثامن، صفحہ نمبر 500، صحیح حدیث کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے.
اب اس قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق ہے؟ جو عثمان نے جمع کیا ہے یا آپ کو جواب دینا چاہیے؟ اگر وہ جمع کر چکا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام جمع، ابو بکر کو کیوں اس قرآن کو قبول نہیں کیا؟ ابو بکر نے ابو بکر کو دوبارہ زید بن ثابت کو کہتا ہے قرآن جمع کرو، پھر اس قرآن کو بکری کہا جاتی ہے، پھر جو ہے عثمان بن عفان سارے قرآنوں کو جلا لیتا ہے۔ یہ تمہید ہے ابن عبد البر کی۔ لما ابن سیرین فرماتے ہیں لما بویع ابی بکر ابطأ علی علیہ السلام عن بیعتہ، جب ابو بکر کی بیعت ہوئی علی علیہ السلام نے ان سے بیعت نہیں کیا۔ ابو بکر نے کہا کہ کیوں آپ بیعت نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ما کرہت امارتک ولکنی آلیت ان لا ارتدی لردائی الا الى صلاة حتی اجمع المصحف، کہ میں نے قسم کھایا کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہ کروں میں ردا نہ پہنوں، اسی لیے میں آپ کے بیعت کے لیے نہیں آیا تھا۔ ابن سیرین کہتے ہیں وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَتَبَهُ عَلَى تَنزِيلِهِ وَلَوْ أُصِيبَ ذَلِكَ الْكِتَابِ لَوُجِدَ فِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خبر پہنچایا، میرے پاس حدیث ہے کہ انہوں نے ترتیب نزول پہ جمع کیا تھا، اگر وہ کتاب میرے پاس ہوتا تو اس میں بہت سارا علم مواد ہوتا میرے پاس۔ اور ابن عبد البر کہتے ہیں مراسیل سب ابن عبد البر کے سب صحیح ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، اب اس قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ دوسری سوال ہے۔ ان باتوں کا جواب مختصر الفاظ میں نہیں دیا جا سکتا، بالخصوص کہ بالکل آپ کو ان باتوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں نا ادھر مناظرے کے لیے، مناظرہ اس شخص سے کیا جاتا ہے جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو، جو جانتا ہو۔ آپ کم از کم میرے بھائی اگر آپ قرآن کے متعلق مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا، میری دعوت آپ سے یہ دست بستہ کہ میرے جو تقریرات ہیں، میرے مناظرات ہیں، وہ چاہے غلط ہیں، وہ آپ پہلے دیکھ لیں، پھر آ کے ادھر کیونکہ اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، پھر آپ آ کر ادھر جاہلانہ سوالات کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اب بھائی خاموش رہو، 6 منٹ ہو گیا، 6 منٹ ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ کا رہتا ہے نا، آپ نے کہا کہ ان کا حق ضائع ہو گیا، وہ شیر خدا تھے، وہ لڑے کیوں نہیں؟ تو اس میں مختصر اس کا جواب دے دیتا ہوں میرے بھائی۔ آپ کا سوال، اس سوال کا ہم نے کتنی بار جواب دیا ہے، لیکن اس سوال کا تعلق کیا ہے کہ امامت قرآن سے دکھاؤ۔ اصلاً اس دونوں سوالوں میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بار بار کہہ دیا، اسی وقت ٹوک دیا کہ آپ موضوع سے نکل رہے ہیں، آپ موضوع سے نکل رہے ہیں۔ امامت کا قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے بات سے نہیں ہے کہ جو شخص امام ہے وہ اس کو اپنی، اگر لوگ اس کی امامت کو نہ مانیں تو اس کے لڑنا بھی ضروری ہے کہ وہ جہاد بھی کرے۔ تو آپ کا جو یہ سوال ہے اس کا جواب میں نے بہت دفعہ دیا ہے۔ آپ اگر ہماری تقریرات کو سنتے ہیں، اس کا جواب یہی ہے کہ بہت سارے انبیاء تھے، بہت سارے انبیاء تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان کے گھر پہ آئے تھے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ لواط کرنے کے لیے، وہ نہیں لڑے ان سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی کتابوں میں ان کے زوجہ کو بلایا، بادشاہ سلام بخاری میں موجود ہے، بادشاہ نے کہا کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، بھیج دو، بھیج دیا بیوی کو اس کے ساتھ تلوار نہیں اٹھایا کہ اپنی بیوی کا دفاع کرنا ہے۔ بخاری میں دکھاؤں؟ ایک جگہ نہیں، 3 جگہ پہ موجود ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، 8 منٹ۔ تو ابھی میرا ٹائم پورا ہو گیا، اب یہ میرے سوال کا جواب دیں گے میرے بھائی، یہ عزیز مہمان ہمارے سوال کا جواب دیں گے اور بل ٹو دا پوائنٹ جواب دیں گے، ادھر ادھر نہیں ماریں گے۔ ان کے مذہب میں کہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع نہیں کیا نا، تو میں نے ثابت کیا اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا۔ اب دوسرا سوال ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ کیا۔ اب یہ میرے سوال کا جواب دیں گے کہ اللہ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرآن سے بے پرواہی کی ہے؟ بسم اللہ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیوں نہیں جمع کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ نے قرآن جمع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے پاس جمع تھا، وہی جمع شدہ قرآن اللہ نے حضور علیہ السلام کے سینے میں بھی جمع کیا۔ اللہ کے پاس جمع تھا تو سینے میں جمع ہوا، پھر سینے میں جمع ہونے کے بعد اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد آپ کے نزدیک امامت، خلافت سب کے مستحق حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جو آپ نے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش ناکام کی، جو نہیں ہوئی۔ چلے میں مان لیتا ہوں حضرت علی اس کے مستحق تھے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد ائمہ کو دیا ہوگا نا، ویسے تو نہیں چھوڑا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک شریعت جو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، وہ نائب جو اصل بندہ ہوتا ہے وہ نائب کو بتا کے دے کے جاتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک حضرت علی امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، تو یہ قرآن ضرور بے ضرور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیا ہوگا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس جمع ہے، تو کیا وہ ساتھ لے کے چلے جائیں گے؟ پھر آپ نے کہا کہ وہ قرآن تو صحابہ اکرام نے جمع کیا، ابو بکر نے زید بن ثابت کو حکم دیا، پھر حضرت عثمان نے جمع کیا۔ آیا میرا پھر آپ کے سوال پہ پھر سوال ہے، کیونکہ آپ کا سوال ہی ناقص تھا،
کہ جب خلافت ابو بکر کر رہے تھے، خلافت عمر کر رہے تھے، تو حضرت علی اس وقت قرآن کیوں نہیں جمع کر رہے تھے؟ وہ یہ تو کر سکتے تھے. بات میری پوری سنیے. پھر اسی طرح آپ نے کہا کہ اس زمانے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی آئے تو کیا کہا؟ ما کرے تو عمارت، کہ ہم آپ کی عمارت میں اس پہ کوئی قراءت نہیں ہے لیکن میں قرآن جمع کر رہا ہوں. میرا اس پہ آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت علی جب قرآن جمع کر رہے تھے تو وہ قرآن آج آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ تو انہی کی تعلیمات مانتے ہیں نا، آپ کے پاس قرآن کیوں نہیں ہے ان والا؟ پھر سنیے میری بات، میں خود یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. آپ نے کہا جمع کر رہے تھے، میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، سنت کی کیوں حفاظت نہیں کی؟ یہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیوں زمانے میں اللہ رب العالمین کے نبی جب دنیا میں موجود تھے تو قرآن پورا تھا یا نہیں تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب آپ دے سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں. قرآن تھا اس وقت پورا نا؟ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے بھائی. اللہ کے پاس تورات بھی صحیح ہے، وہ تورات جو محرف ہے وہ صحیح اللہ کے پاس ہے، وہ انجیل جو محرف ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ امت کے لیے، امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کہتے ہیں نا اس کا ٹائم میں، آپ میرے ٹائم میں بھی دیکھیں کس طرح، یا تو سوال نہ کرو، یا تو سوال نہ کرو، یا سوال کا جواب سنو. سوال کا جواب سنو. اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جمع کیا، انا علینا جمعہ وقرآنا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام، اللہ نے جمع کر کے حضور علیہ السلام کے دل میں بھی جمع کر دیا. پھر آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا، آپ نے خود حدیث پڑھی کہ علی وہ قرآن پڑھا ہے اس کو جمع کر لو. پھر وہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کے عقیدے کی بات کروں گا. اپنے عقیدے کے مطابق جواب دے دو نا. آپ میری کتابوں سے پڑھتے رہے، آپ میری کتابوں سے پڑھتے رہے نا، آپ میری کتابوں سے پڑھتے رہے، میں آپ کو آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا نا، آپ کے عقیدے سے بتاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ وہ قرآن پڑھا ہے، اٹھاؤ جمع کرو اس کو. حضرت علی نے جمع کیا. وہ اگر جمع کیا ہے تو وہ قرآن آج کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ایران قرآن کی ساری باتیں ہیں لیکن قرآن نہیں ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے، سنیں میری بات پوری، جب قرآن کی بات آتی ہے تو آپ ابو بکر والا قرآن بتاتے ہیں، جب قرآن کی بات آتی ہے تو زید ابن ثابت کی بات کرتے ہیں، جب قرآن کی بات آتی ہے تو عثمان کے قرآن کی بات کرتے ہیں. آپ حضرت علی کے قرآن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر حضرت علی نے جمع کیا تھا قرآن تو وہ آپ کے پاس کیوں نہیں؟ حضرت علی نے کیوں چھپایا اس کو؟ اگر حضرت علی نے خلافت غصب ہونے کی وجہ سے قرآن چھپایا ہے تو کیا خلافت اگر حضرت ابو بکر نے غصب کی یا حضرت عمر نے کی تو پوری امت کو اس اندھیرے میں رکھا جا سکتا ہے؟ پوری امت کے ساتھ یہ ظلم کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے خلافت غصب ہو جائے اور آپ پوری امت کو قرآن سے محروم کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی یہ کیسے کر سکتے تھے؟ نہیں، قطعاً نہیں. حضرت علی نے ایسا کیا بھی نہیں اور نہ ایسے ہوا. ٹھیک ہے، آپ نے غلط اعتراض کیا اور غلط بات کی. پھر اگلی بات سنیں، میں اجازت نہیں دے دیں. ابھی آپ نے 5 منٹ کے بڑی باتیں کی ہے، مجھے بھی ابھی اس کا جواب دینے دیجئے. آپ کہیں گے کہ آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا. امامت پر آپ نے کہا کہ لڑے کیوں نہیں؟ میری بات لڑنے کی میں نے اعتراض کیا ہی نہیں کہ امامت پر لڑے کیوں نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی کو اپنا خلیفہ امام منتخب کر لیا تھا تو حضرت علی نے اپنی امامت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جان کیوں نہیں دی اپنی امامت کے لیے جو قرآن کریم کا اور آپ کے بقول نص ہے کہ آپ کو امامت دی جا رہی ہے؟ تو حضرت علی نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہو، تو اس کی حفاظت حضرت علی نے کیوں نہیں کی؟ بتایا کیوں نہیں؟ آپ اس عام سی مثال دنیا میں سمجھ لیجئے کہ اگر دنیا کے 2 بادشاہ ہوں یا سیاستدان ہوں جو اس قدر مخالف ہوں تو دوسرا دوسرے کو نہیں مانتا. آج ہمارے پاکستان میں آپ بہت زبردست مثال بن رہی ہے کہ عمران خان نواز شریف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، شور شرابے کر رہا ہے، ریلیاں کر رہا ہے، جلسے کر رہا ہے کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، چور ہے، یہ غاصب ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ غاصب ہے، میں نہیں مانوں گا، میں مر جاؤں گا. تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے؟ اگر ان کی خلافت غصب ہو گئی تھی، امامت غصب ہو گئی تھی، قرآن میں تحریف ہو رہی تھی، قرآن بدلا جا رہا تھا، ان کا قرآن نہیں مانا جا رہا تھا، ان کا قرآن نہیں مانا جا رہا تھا، وہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا نا. آپ کہتے ہیں جہاد نہیں کیا. تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی یہی حالت ہے کہ جب اس سے بادشاہت، اس سے جمہوریت غصب ہوئی، اس سے اس کی سیٹ غصب ہوئی تو اس نے اس کے لیے کیا کیا؟ جان. آپ فریز ہو گئے بھائی، آواز اگر مجھے وہ نص سے جو ان کو خلافت ملی ہوئی تھی اس کے لیے جہاد کی بات کر رہے ہیں نا. میں جہاد کی بات نہیں کر رہا. جہاد تو دیکھیں، جہاد جو ہوتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. سمجھ گیا جہاد ضروری نہیں ہے. سمجھ گیا، سمجھ گیا. اب مجھے ٹائم دے دو بھائی پلیز، تھینک یو. پہلی بات یہ ہے کہ عزیزو، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ رسول پاک ان کے عقیدے کے مطابق دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوئی ہے
ان پہ شریعت بھی نازل ہوئی ہے، انہوں نے ان دونوں کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، نہ سنت کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے اور نہ قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا، اور نہ وصیت کیا ہے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا، کسی مسئلے کی بنا پر آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو بات ہے، اور قرآن اس کے بعد ضائع ہو گئی ہے، میں نے عائشہ کی حدیث دکھائی آپ کو، اور ان کے بہت سارے، اگر یہ میری تقاریر سن لیں تو بہت سارے ان کا حدیث ہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ بخاری میں صحیح حدیث ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ کہہ دیں کہ عمر قرآن میں اضافہ کر رہا ہے تو میں آیت الرجم کو قرآن میں اپنے ہاتھوں سے لکھتا۔ یہ بخاری میں صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اور اس کے بعد حروف سبعہ ہیں کہ حروف سبعہ کہاں چلی گئی، کہ قرآن کے 80% سے زیادہ ضائع ہو گیا، وہ بخاری مسلم کے متواتر احادیث ہے میرے بھائی، آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں آیت کو شامل کرتا لیکن نہیں کر رہا ہوں نا، لیکن نہیں کی نا، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے۔ نہیں، لکتبت آیت الرجم لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی۔ پلیز میری بات نہ کاٹو، پلیز خاموش، پلیز۔ لوگ کہیں گے عمر نے زیادتی کی، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں شامل کرتا، لیکن نہیں کی، اس لیے کہ قرآن میں زیادتی نہیں جائز، اس لیے نہیں کی نا۔ نہیں، لوگ وہ لوگوں سے ڈر ہے، کر دیتے نا، وہ کر دیتے نا، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ قرآن میں زیادتی۔ پلیز تم نہیں معلوم، تم اس طرح بچے گانا باتیں نہ کرو۔ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں یاری صاحب آپ کو قرآن میں شامل کر لوں، لیکن میرا دل میں نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن میں ہم شامل نہیں کر سکتے اضافہ۔ تم آیت الرجم کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، بخاری کر رہے ہیں، پلیز اب تم خاموش، آپ غلط باتیں کر رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے میں لکھ دوں یاری صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کی باتوں کو نہیں کاٹا، میں نے آپ کی باتوں کو، اگر میری باتیں غلط بھی ہیں آپ میری بات کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا۔ آیت الرجم کا آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بخاری میں اس کا پورا خطبہ ہے آیت الرجم پہ، بخاری میں پورا خطبہ ہے۔ ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ آیت الرجم سے غافل نہ ہونا، یہ آیت نازل ہوئے ہے اور ہم نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، وہ اس کا پورا خطبہ ہے بخاری میں، باب رجم الحبلہ، کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کو رجم کریں یا نہ کریں، اس میں ایک باب ہے، اس کا خطبہ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر لوگ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتا۔ اور مصاحف ابن ابی داؤد میں ہے کہ وہ قرآن وہ لکھانا بھی چاہتا تھا، لیکن زید بن ثابت نے اس سے شاہد مانگا، اس کے پاس شاہد کوئی نہیں تھا، عمر کے پاس شاہد نہیں تھا کہ قرآن میں لکھا دیتا، تو اس قرآنی، اس کے علاوہ بہت ساری بات، اس جیسی دوسری آیت ہے، یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اس جیسی دوسری آیت ہے نا، عمر کے پاس نہیں ہے، عمر کے پاس نہیں ہے میرے بھائی، تم میری بات نہ کاٹو، پلیز میری بات نہ کاٹو۔ جب ایک شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ پوری آیت قرآن مجید میں اس کے متبادل موجود ہے۔ پلیز میری بات نہ کاٹو، اگر یہ عمر کے نزدیک منسوخ ہوتا تو نہ کہتا، اگر لوگ کہتے لوگ مجھے یہ اتہام دیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں لکھ دیتا۔ عائشہ کا یہ قول میں نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا کہ وہ یہ آیات قرآن مجید کا جزء تھی اور لوگ اس کو پڑھتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی تفسیر سعید بن منصور میں صحیح سند کے ساتھ، بخاری رجال کے ساتھ بلے لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ ما یدریہ ما القرآن کلہ قد ذہبت منہ قرآن کثیر، کوئی شخص یہ ادعا نہ کرے کہ میرے پاس پورا قرآن ہے، تمہیں کیا معلوم پورا قرآن کہاں ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے عبداللہ ابن عمر کا قول، عمر ابن الخطاب کا اپنا خطبہ ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ باتیں آپ کو پتہ ہی نہیں نا، تو میں آپ کے لیے کیا ثابت کروں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، میرے عزیز، پلیز میرے بات نہ کاٹو، کہ حضرت علی کا پورا قرآن لائے نا، پلیز تم میری بات نہ قرآن دکھائیں، پلیز نہ کاٹو میری بات، نہیں رہے۔ اوکے میرے بھائی، یہ جو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جمع کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ آپ کہتا ہے ان علینا جمع ہوا قرآن، یہ کتاب بخاری ہے میرے بھائی، یہاں پہ دیکھو بخاری میں، قرآن کے مقابلے میں بخاری کچھ چیز نہیں ہے، قرآن کے مقابلے میں بخاری مانتے ہی نہیں ہوں میں۔ پلیز میری بات نہ کاٹو، دیکھو اگر تم میری بات کاٹتے رہو گے تو میں مجبور ہو جاؤں گا، تجھے میوٹ کروں گا۔ نہیں، آپ قرآن کے مقابلے میں بخاری نہیں مانتا ہوں نا۔ آپ کی تفسیر کے مقابلے میں آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں ترجمہ غلط کر رہے ہیں، بخاری کا ترجمہ بہتر ہے یا وہ قرآن کا ترجمہ بہتر ہے؟ آپ کا ترجمہ بہتر ہے یا بخاری کا؟ دیکھو میرے عزیز، چپ رہو تم، ان علینا جمعہ و قرآن، بخاری نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن جمع کیا، بھائی اللہ نے قرآن جمع کیا، ان تجمعہ فی صدرک، ان علینا جمعہ، ہم پہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں، ان نجمعہ فی صدرک، کر دیا جمع نا۔ او بھائی چپ کرو نا، وہ تو ہم مانتے ہیں یہ صدر میں کس نے جمع کیا یاری صاحب؟ یہ صدر میں اللہ نے کیا نا۔ تم پلیز چپ کرو، تم چپ کرو، مجھے بات کرنے دے دو، 10 بستہ گزارش ہے، پلیز مجھے بات کرنے دے دو۔ دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں جانتے تھے، وہ تو قرآن جانتے تھے، قرآن انہی پہ نازل ہوئی، اللہ نے ان کے سینے میں جمع کیا، اس میں شک ہی نہیں ہے، وہ قرآن کا بھی علم ہے، قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہے۔ بات یہ امت کے لیے کیوں جمع نہیں کیا بھائی؟
اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو جاتے ہیں، تو اس سے امت کو تو نہیں ملتا وہ جو ان کے سینے میں ہے. امت کو وہی ملے گا جو انہوں نے چھوڑا ہے امت کے لیے، جو ان کے سینے سے باہر ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیوں جمع نہیں کیا اور نہ کسی کو ڈیوٹی دی ہے؟ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا میرے بھائی کہ اللہ نے کیوں جمع نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ان علینا جمع و قرآن، وہ ہم اس جمع کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی جمع ہے، اس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اگر اس سے امت کو، پلیز چپ کرو، میں نے آپ سے 10 بس تک کتنی دفعہ گزارش کیا، اگر امت کو فائدہ ہوتا تو عمر ابو بکر سے نہ کہتا کہ تم اگر قرآن جمع نہ کرو تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. عبداللہ ابن عمر نہیں کہتے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. تو عائشہ نہیں کہتی کہ یہ آیات قرآن میں تھی، اس کو بکری کہا گئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا یہ کدھر کا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. دلیل دکھائیں کہاں لکھا ہوا بکری کھا گئی ہے. ٹھیک ہے دکھاؤں، ٹھیک ہے میں دکھا دیتا ہوں بھائی. پھر میں زیادہ وقت لوں گا. پھر جب آپ دلیل مانگتے ہیں، کتاب دکھاتے ہیں نا، بس یہ دلیل دے نا، یہ دکھائیں، بس اس پہ زیادہ وقت تو نہیں لگے گا، بس دکھا دے بکری نے کھا لی. بس وہ کتاب نکالنے، حوالہ نکالنے میں ٹائم لگتا ہے، کیوں نہیں لگتا؟ یہ کتاب صحیح مسلم شاب دار الفکر، یہاں پہ تحریم الرضاعات ب5 رضاعات. عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا تھا کہ 10 رضاعات معلومات یحرمنا. دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے جس کو پتہ نہیں الف بے کا. لیکن میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت ٹائم دیا تھا. میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، وإلا میں آپ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اس کو پتہ، دیکھیں آپ اگر قرآن کے متعلق مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے تحقیق کرو بھائی. الف بے آتا نہیں ہے، ادھر آیا کہ بھائی مناظرہ کر رہا قرآن. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا کہ آپ اپنا اصلی قرآن لے آئیں. بھائی چپ کرو، ہمارا قرآن تو پورا نہیں ہے، آپ کا چپ کیوں کرو؟ چپ کرو، تمہیں دلیل مانگنا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چپ کرو، جواب نہیں، آپ دوسرے پہ سوال اٹھاتے ہیں. آپ کا جواب قرآن کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں ادھر مناظرہ کرنے کے لیے؟ حضرت علی کا قرآن کہاں ہے؟ آپ کو کیوں جاہل رکھا انہوں نے؟ حضرت علی نے آپ کو کیوں جاہل رکھا قرآن سے؟ سوال پوچھا ہے میرے سر آنکھوں پر، باری باری پر جواب دیں گے نا. ابھی میرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی کا قرآن کہاں ہے؟ ہمارا قرآن تو آپ کے نزدیک ہو گیا، وہ نقلی ہو گیا، وہ جعلی ہو گیا. اصلی قرآن دکھاؤ اپنا. 10 بستہ چھوڑو، اپنا اصلی قرآن دکھاؤ، اپنا اصلی آپ. اور 10 اگر میں نے جواب نہیں دیا تو مجھ پہ لعنت ہے. تو مجھے ایک حوالہ میں نے کھولا، اس کا جواب دو. ادھر ادھر جا رہے ہیں، میں خلافت پہ آپ سے بات کرنی ہے، آپ ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. دیں کہاں ہے حضرت علی کا قرآن؟ آپ لوگ کیوں جاہل ہو ابھی تک قرآن سے؟ تم اگر میری بات نہ کاٹو تو میں اس کا جواب دے دوں گا بھائی. اگر تم بعد میں کہہ دینا اس کا جواب غلط تھا تو خاموش رہو پلیز. کہاں ہے قرآن؟ دے دیں بس. ٹیک اے ڈیپ بریتھ، بات کریں. آپ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، وہ جیسے مولوی ہوتا ہے نا جس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ بس ممبر پہ بیٹھ کے یارویاں مارتا رہتا ہے. آپ ایسے ٹائم گزار رہے ہیں اپنا. تم ابھی میں اسی کی طرف جا رہا تھا، آپ نے کہا کہ اس کا جواب دے دو. پہلے وہ بکری والی قرآن دکھائیں، حضرت علی کا قرآن دکھا دیں. بکری والا دکھاؤں گا پھر وہ دکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، پھر اپنا قرآن دکھا دے. بالکل، ہاں بسم اللہ. تو كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے تحریف قرآن کے متعلق، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ادھر آیا بات کرنے کے لیے. تبرہ نہ کریں، دلیل دے. اس کو تعجب ہو رہا ہے ہماری باتوں سے، تعجب اور اسی لیے کہہ رہے ہیں بھائی چپ کرو پلیز میرا جواب غلط نہیں ہے نا. دلیل دے. میرے اوپر تبرہ کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ہوگا، دلیل دے بس. دیکھو میرے بھائی، اگر میرا جواب غلط بھی ہے نا، مجھے ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص مجھے بات کاٹ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بات کروں. یہاں پہ بہت سارے لوگ منتظر ہیں اور وہ سب مجھ پہ غصہ ہے کہ میں نے آپ کو کیوں ٹائم زیادہ دیا. تو آپ میری بات نہ کاٹیں پلیز، ٹائم کم ضائع ہوگا اگر آپ میری بات نہ کاٹیں. اچھا، تو آپ میرا شکوہ آپ سے یہ ہے کہ ان مسائل کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ادھر بات کرنا ہے. اچھا، عائشہ نے یہ کہا تو اس کی دلیل کہاں ہے کہ بکری کہا گئی اس کو؟ سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر چھپیے 2003 میں، باب رضاع الکبیر، حدیث نمبر 1944. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، عبد الرحمن ابن قاسم، عائشہ کا جو عائشہ کا یہ ہے، قاسم جو ہے اب عائشہ کا بھانجا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتا ہے. لقد نزلت آیت الرجم، آیت رجم نازل ہوا، ورضاعت الکبیر 10، اور آیت رضاع کبیر بھی نازل ہوا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، میں نے اس کو قرآن میں تھا اور قرآن میرے بستر کے نیچے تھا. حالت یہ ہے صحابہ کی، قرآن کو بستر کے نیچے اس پہ سوتے ہیں لوگ. فَلَمَّا مَاتَ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فاکلها. اور یہ کہتا ہے کہ آئے رجم یہ آیا ہے ہی نہیں ہے. وہ عائشہ خود کہتی ہے کہ یہ قرآن میں موجود تھا. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہم ان کے وفات میں مشغول ہو گئے تھے تو بکری آ کے بکری نے کھا گئی ہے. قرآن کو بکری کھا گئی ہے تو آیات ضائع ہو گئی ہیں. یہ کتاب صحیح ہے سنن ابن ماجہ ہے. محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق جلد نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث حسن ہے. سند بھی اس کے حجت ہے کیونکہ حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتی ہے. تو میرے محترم ناظرین جب اللہ تعالیٰ سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کیا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کیا. اس سوال کا جواب دے دو نا تم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بے اہتمام گزرے, کیوں انہوں نے وہ کچھ بھی نہیں کیا. قرآن کہیں پرچی میں پڑھا ہے, کہیں پتھر پہ لکھا ہے, کبھی ہڈی پہ لکھا ہے, کبھی لکڑ پہ لکھا ہے. انہوں نے اہتمام نہیں کیا ہے. آپ جو سوال اہل بیت علیہ السلام کے متعلق پوچھا نا, میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے الٹا ہم سے سوال کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے قرآن کہاں گئی ہے, کہ کہاں قرآن گئی ہے. ہم اگر اس کا سوال کا جواب نہ بھی دیں نا, میں کہہ دوں مجھے اس کا نہیں معلوم. اگر یہ بھی بھائی چپ کرو پلیز, میں جواب دینے دو نا, جواب دینے دو پلیز. کہہ رہے ہیں آپ جواب اللہ کے نبی نے قرآن جمع کیا ہے. پلیز خاموش ہو, میں جواب ختم ہو تو پھر جواب دینا. اگر آپ کے پاس جواب ہے تو مجھے وہ جواب سمجھ نہیں آئی. آپ دوبارہ تکرار کریں کہ اللہ, کیونکہ بخاری میں صریح ہے کہ رسول پاک, میں نے حدیث دکھا دیا, زید بن ثابت نے خود کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور قرآن جمع نہیں تھا. زید بن ثابت کی کئی حدیث ہیں بخاری میں اور مسلم میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, وہ یمامہ میں لوگ مرے تھے, ابو بکر عمر نے مجھے حکم دیا قرآن جمع کرو, اور یہ میرے لیے پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل تھا. اس کے نص الفاظ ہیں کہ پہاڑ اٹھانے سے زیادہ میرے لیے مشکل تھا. اور میں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا تھا. کہیں کاغذ پہ لکھا ہے, کبھی ہڈی پہ لکھا ہے, کبھی درخت کے پتے پہ لکھا ہے, اور کبھی کہیں بھی نہیں لکھا, لوگوں کے زبانی یاد ہے. تو میں نے وہاں سے جمع کیا. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ قرآن جمع تھا, قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع تھا. تو وہ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ان کی سینے میں جمع تھا, وہ سینے میں جمع تھا تو وہ وفات پا گئے نا, وہ اپنے ساتھ جنت لے کے گئے امت کے لیے. سکھایا خاموش جمع کیوں نہیں کیا نا, جمع کیوں نہیں کیا. پھر اتنا قرآن ضائع ہو گیا, بکری کھا گئی, آیات ضائع ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیوں جمع نہیں کیا, سوال یہ ہے. تو اس سوال کے جواب دے دینا اپنی باری پہ. تو سوال کے جواب تیرے پاس بھی نہیں, تیرے سے بڑوں کے پاس بھی نہیں. پھر اب انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے قرآن تیرے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے, کہ حضرت علی والا قرآن کدھر ہے, تیرے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے. اب ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کہاں ہے. اس کا جواب کیا ہے. دیکھو عزیز, میں نے یہاں پہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کی جو دکھائی نا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. ان کو سمجھ نہیں آئی. کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی, اسم شریف کیا آپ کا؟ عمر حیدری. عمر عمری صاحب, آپ کو سمجھ غلط, آپ تنقیص اور تنقیر کے ساتھ نام لے رہے ہیں. عمر سے پیار نہیں ہے, عمری کہہ دیا آپ کو. پھر وہ بندے نے آپ کو کیا بولا تھا یاد ہے؟ الحمدللہ عمری لوگ خاموش, کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے, جیسے آپ پھنسے ہوئے ہیں ابھی نا. آپ ایسے, میں چاہتا ہوں اس طرح لوگ دیکھیں, آپ اور ذرا ڈگمگائیں, لیکن میں وہ نام نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے. تم جو مرضی کہہ دو, میں نے آپ کو عمری کہا ہے, میں نے آپ کو عمری کہا ہے. اگر آپ اس کو گالی سمجھتے ہیں تو فنعم ہی ہے. وہ نون والا نام ہے, نون والا, تو آپ چاہتے ہیں کہ میں بھاگ جاؤں. جو آپ کا عقیدہ ہے صحیح مسلم میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے متعلق وہ جہنم میں ہے, یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم وآل ابراہیم وآل نوح وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام, آل ابراہیم, آل نوح کو اور آل عمران کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھرانے کو, ان سب کو عالمین پہ فضیلت دی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. آپ کا جو عقیدہ اللہ بھول جاتا ہے, اللہ بھول جاتا ہے. خاموش. ان اللہ طہرکی واصطفاکی وطہرکی علی نساء العالمین. اللہ تعالیٰ نے تجھے استفاء کیا ہے اور تجھے مطہر بنایا نساء عالمین پر. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے, اور تمہارا عقیدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہے. وَإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجس بنا دیا تم لوگوں نے, اور تو ان کو تمام انبیاء سے پائنتر بنا دیا, اور تم کو شرم نہیں. اور تم امام زمانہ علیہ السلام کے والدہ کے متعلق کہنا چاہتے ہو. ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے, صرف ان کا نام لیتے ہیں کہ شیعہ مثلا حضرت نرجس سلام اللہ علیہ کو مانتے ہیں. جی ہاں مانتے ہیں, وہ ہمارے امام علیہ السلام کے والدہ ہیں, لیکن وہ ان کا ایمان, ان کا دین, ان کا سب کچھ ثابت ہے الحمدللہ رب العالمین. کیا ہے اس میں؟
تم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اب آتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے قرآن کے متعلق، کہ قرآن کے متعلق کہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کے متعلق وہ کہاں ہے؟ تو یہ میرے بھائی، یہ عمری صاحب، یہ عمری کو گالی سمجھتے ہو بھائی؟ اگر تمہارے نزدیک گالی ہے تو مذہب چینج کرو اپنا تو مذہب اپنا چینج کرو، شیعہ بن جاؤ۔ اگر گالی نہیں ہے تو تم برا نہ مانو، ہم آپ کو عمری کہتے ہیں۔ عمر صاحب، پہلی دفعہ آپ نے کچھ اور نام بتایا تھا، پچھلی دفعہ جب آئے تھے نا آپ، عمر نام نہیں بتایا تھا، آپ نے کچھ اور نام بتایا تھا، مجھے جو یاد پڑتا ہے۔ بہرحال حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے مصحف کہاں ہے؟ دیکھو عزیز، یہ شاید سمجھتے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے ان کو مصنف عبد الرزاق دکھایا، میں نے ان کو مصنف ابن ابی شیبہ دکھایا ہے، میں نے ان کو التمہید لما فی الموطأ من المسانید ابن عبد البر دکھایا۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے۔ اور بھائی چپ کرو پلیز، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی کتاب ہے، یہ تم لوگوں کی کتاب ہے، جماعت عمریہ کی کتاب ہے۔ تم لوگوں نے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، صحیح سند کے۔ تو تم بتاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف شیعہ ملزم ہے اس بات پر کہ شیعہ جواب دے دیں کہ وہ قرآن کہاں ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم بتاؤ وہ قرآن کہاں ہے؟ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا وہ قرآن کہاں ہے؟ جی صاحب، ایک منٹ باپ، کیونکہ آپ بیچ میں بول رہے تھے نا تو میں نے آپ کی آواز کم کیا۔ یہ بات کرو جناب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علیاری صاحب، آپ بوکھلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں، آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ جذبات میں آ گئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس حضرت علی والا وہ قرآن ہی نہیں ہے جو حضرت علی نے جمع کیا، جو آپ کا دعویٰ یہ ہے وہ کہاں ہے؟ تو تمہارے پاس ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ عثمان والا قرآن ہے، آپ کے پاس علی والا قرآن کیوں نہیں ہے؟ نہیں تو بھائی صاحب، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس آپ کے امام کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ سنیں میری بات، کا قرآن وہ آپ کے بھی امام ہے۔ آپ کیسے امام کو ماننے والے ہو؟ کیسے امام کو ماننے والے ہو؟ آپ کے پاس قرآن یہ کہ یہ علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا، یہ شیعہ صرف حدیث نہیں ہے، یہ آپ کی بھی حدیث ہے، اور آپ کی کتابوں میں عثمان کی بھی حدیث ہے، عثمان کی بھی قرآن ہے، زید بن مسعود کی بھی قرآن ہے، ابی بن کعب کی بھی قرآن ہے، ابو بکر کی بھی قرآن ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا، وہ بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کون سا پڑھتے ہیں؟ پلیز آپ سنو، اگر آپ شیعوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے قرآن کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے میرے عزیز، میرے بھائی، کہ یہ سوال آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف اگر شیعہ مخصوص عقیدہ ہوتا تو ٹھیک ہے، شیعہ جواب دے دیتے نا، شیعہ ملزم ہوتا ہے کہ صرف شیعہ جواب دے دیں کہ بھائی آپ نے روایت نہیں کیا، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کے کتب میں نہیں ہے۔ اگر دونوں کی کتب میں موجود ہے، آپ کی کتب میں بھی موجود ہے میرے بھائی، تو پھر آپ کو بھی جواب دینا ہوگا کہ اگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ان کے اسلام میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے امانت داری میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترق حتى یرد علیہ الحوض، صحیح سند کے ساتھ حاکم نے مصدرک میں روایت کیا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا کہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتى یرد علیہ الحوض، فرمایا اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی، جب انہوں نے قرآن جمع کیا ہے تو ابو بکر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ وہ قرآن کہاں گئی؟ پر اگر ہم سے سوال کرتے ہو نا تو یہ سوال آپ سے بھی ہے، صرف شیعوں سے نہیں۔ ہاں، آپ مجھے بتاؤ، آپ کے نزدیک وہ قرآن کہاں ہے؟ میں نے آپ سے شروع میں سوال کیا تھا، آپ کے پاس سنیں علیاری صاحب، نہیں میں نے شروع سوال کیا تھا، آپ نے سنا بھی ہے مصحف علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا نہیں سنا؟ آپ نے سنا ہے زندگی میں؟ ہمارے نزدیک حضرت علی اور حضرت عثمان برابر ہیں، کیونکہ صحابہ ہونے میں، خلفاء راشدین ہونے میں برابر ہے وہ دونوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک ہم ان میں سے کوئی بھی قرآن لے سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ علی کا قرآن، سنیں نا، ہم کہتے ہیں علی کا قرآن جمع کیا تھا، قرآن ہے عثمان اور علی کا قرآن ایک ہے، آپ کے نزدیک الگ الگ ہے، تو آپ پڑھتے عثمان والا قرآن کیوں ہے؟ پھر اگر ایک ہے، عثمان والا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں عثمان والا قرآن پڑھتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ غاصب ہے، جس کو آپ کہتے ہیں وہ فاسق ہے، اس کا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو حضرت علی والا پڑھیں، ہمارے نزدیک تو دونوں برابر ہیں۔ یہی سوال مجھ سے کیا گیا تھا، میں نے اس پہ ایک مناظرہ بھی کیا تھا، اس کا بہت ساری جوابیں بھی دیا میں نے۔ سوال یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جو کہتے ہیں جو دونوں ایک ہیں، دونوں، یہ آپ کے پاس کہاں دلیل ہے کہ دونوں ایک ہیں؟
محمد ابن سیرین، میں نے روایت آپ کو دکھا دی کہ محمد ابن سیرین نے کہا کہ وہ قرآن جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا تھا وہ تنزیل کی ترتیب پہ تھا، اس کی تنزیل میں مختلف ہے، اور اگر وہ قرآن ہوتا تو اس میں بہت ساری معلومات ہوتی جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ قرآن وہی عثمان والی قرآن ہوتی تو دوبارہ عثمان کو قرآن جمع کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی، وہ وہی نسخہ پڑھا ہے اسی کو لے لیتے ہیں. اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی تھے، یہ وہی ہے، یہ دونوں ایک ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے، بغیر دلیل کا ادعا ہے، بغیر دلیل کا ادعا. قرآن عثمان کا قرآن ناقص ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. پہلی بدلیل یہ ہے، پہلے گزرے یا حضرت علی؟ حضرت علی پہلے گزرے ہیں یا حضرت عثمان پہلے گزرے ہیں؟ یہ بتائیں. حضرت عثمان کا دور گزر چکا، حضرت علی نے اپنا قرآن کیوں نہیں لایا؟ امیر المؤمنین علیہ، آپ جواب دیں نا، یہ دونوں فریق جواب دے دیں. دونوں نہیں دیں. کیوں نہ دیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، دیکھیں اگر حدیث دونوں طرفین نے روایت کیا ہے، دیکھیں حدیث دونوں نے روایت کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے نا، اور عثمان سے پہلے جمع کیا، ابو بکر سے بھی پہلے جمع کیا. ابو بکر ابھی بیعت ہی نہیں ہوا تھا، ابو بکر کے ساتھ بیعت ہی نہیں کی انہوں نے. جب تک میں قرآن جمع نہ کروں میں کسی سے بیعت نہیں کرتا، میں لباس بھی نہیں پہنوں گا نماز کے لیے. تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا. اگر انہوں نے، سوال یہ ہے میرے بھائی، سوال میں نے کئی دفعہ دہرایا، آپ سنتے نہیں. ردا صرف ردا، نماز کے لیے ردا پہنوں گا اور وقت ردا نہیں پہنوں گا، ٹھیک ہے نا. عرب میں 2 لباس ہوتے ہیں، ایک دھوتی ہوتا ہے، ایک ردا ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں. تو آپ نے کہا بغیر نماز کے، ٹھیک ہے، میں نے حدیث آپ نے خود بولا اپنی بات. اچھا تو مجھے بتاؤ کہ اگر انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا، جب قرآن جمع ہو چکا تھا تو دوبارہ ابو بکر کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوبارہ عثمان کو ابو بکر کے قرآن کے جمع کرنے، اس کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ابو بکر علی علیہ السلام بھی جمع کر چکے ہیں تو ابو بکر کو کیا قرآن جمع کرنے کی پڑی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس میں اختلاف تو ہوگا. اب تبھی تو ابو بکر راضی نہیں ہے، ابو بکر قانع نہیں ہے، اس قرآن کو نہیں چاہتا. اگر چاہتا، اس کے مرضی کے مطابق ہوتا تو وہ کبھی اس کو نہیں ٹکراتا. وہ کہتا ہے یہ قرآن جمع ہو چکا ہے. زید بن ثابت کہتا ہے اتنا مشکل کام ہے، میرے پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے میں قرآن جمع کروں. تو کیوں اس کو سونپتا ہے جب قرآن جمع ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر جب ابو بکر نے جب جمع کیا ہے تو پھر دوبارہ عثمان کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ سب ایک ہی ہیں تو جمع کیا مطلب کہ انہوں نے پھر جمع کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو بکر کا قرآن عثمان کے قرآن سے 7 گنا زیادہ تھا. آپ کو یہ باتیں نہیں معلوم میرے بھائی، آپ کو یہ بالکل جہالت میں ہے نا. آپ ایسے ہیں کہ کوئی عجیب باتیں کبھی سنی بھی نہیں، آپ کے کانوں سے گزر رہے ہیں. بہرحال چھوڑیے ان باتوں کو. حضرت علی نے اپنے دور میں کون سا قرآن پڑھایا؟ آپ بتائیں نا، وہ آپ کو کیوں نہیں دیا؟ میرا سوال ہے نا، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں تو ابھی آپ کو جواب جب دوں گا نا، یہی ہے تو آپ کو عرض یہی ہے میرے بھائی، عرض یہی ہے کہ یہ سوال جو ہے نا فریقین جواب دے دیں، دونوں طرف جواب دے دیں. ثابت یہ ہوا کہ آپ کے پاس حضرت علی والا قرآن نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کہتے، ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ کا جواب پہلے آپ جواب دے دینا. اگر آپ کے پاس اس سوال کے جواب ہے کہ پہلی قرآن حضرت علی پڑھتے تھے، یہی قرآن علی والا ہے، یہی والا قرآن حضرت علی ہے. نہیں، کوئی دلیل دکھاؤ. نہیں، یہی علی، دلیل دکھاؤ. یہی حضرت. اس پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا زمانہ آیا ہے. حضرت عثمان کا اگر یہ قرآن کامل نہ ہوتا تو حضرت علی اپنے والا لے آتے نا. خلافت تو ان کو حضرت عثمان کے بعد ملی ہے. دیکھیں حضرت عثمان کو جب خلافت میں، حضرت عثمان کو پہلے خلافت ملی ہے، حضرت علی کو بعد میں ملی ہے نا. ایک سمجھنے کی بات ہے، آپ اپنے ذرا دماغ لگائیں. اللہ یاری صاحب، یہ دماغ بھی اللہ نے آپ کو دیکھیں. میں آپ سے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا کیونکہ آپ کے پاس مطالعہ نہیں اس موضوع پہ، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. یہ آپ حضرت علی والا قرآن دکھائیں. پلیز چپ کرو، پلیز تم چپ کرو، تم سن لو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان والے قرآن پڑھتے تھے. آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، آپ ظن و گمان پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عثمان کے بعد آئے ہیں، وہ عثمان کے زمانے میں تو یہ قرآن تھا، یہی پڑھتے تھے. دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے مصاحف تھے. عثمان کا مصحف ہے، اور ابو بکر کا مصحف ہے، ابی بن کعب کا مصحف ہے، زید بن ثابت کا مصحف ہے، عبداللہ بن مسعود کا مصحف ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا مصحف چھوڑ دیا اور وہ عبداللہ بن مسعود اور عثمان بن عفان کی مصحف پڑھتے تھے. یہ بات دلیل کا محتاج ہے. آپ کے یہ دلیل دیتا ہوں میں. دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی ہے. پلیز میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہوا قرآن وہی عثمان والا قرآن ہے. یہ دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے. تم کو ان باتوں کا آپ کے ٹیبل پہ کون سا قرآن رکھا ہوا ہے؟ یہ بڑی دلیل ہے کہ شیعہ بھی یہی قرآن پڑھتا ہے جو عثمان نے لکھا ہے. علی والا کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ؟ حضرت علی کے باغی ہو؟ حضرت علی سے آپ نے حضرت علی کے قرآن کو چھوڑ کے عثمان کا پڑھ رہے ہو؟ کیوں محترم کیوں اللہ یاری صاحب، کیوں عثمان کا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ علی والا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ کتاب ہے صحیح سنن ترمذی المجلد الثالث.
چھاپ مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع لصاحب سعد بن عبد الرحمن الریاض، جلد نمبر 3۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 254 میں، 254 میں 254۔ ایک منٹ، یہ پیجز میں نکال دوں، صفحہ نمبر 254 کہ حضرت علی والا قرآن دکھانا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ باتیں جو ہے نا آپ کے ذہن میں، آپ الیاری صاحب آپ کی نسلیں گزر جائیں گی، آپ حضرت علی والا قرآن نہیں دکھا سکیں گے۔ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، آپ آخر میں بہانہ کریں گے، یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ مجھ سے 10-15 مرتبہ ہو چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہانہ کیا ہوگا آپ نے پہلے بھی، نہیں میں نے پہلے بھی آپ نے بہانہ کیا ہوگا، آج بھی کریں گے، دکھائیں حضرت علی والا قرآن۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی۔ یہ آپ جو ہے نا، میں آپ کو جواب نہ دے، عالم سمجھ قرآن رہا تھا، دکھائیں۔ میں آپ کو عالم سمجھ رہا تھا، میں نے آپ کا وہ بہت ٹائم دے دیا، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا بھائی، آپ ان مسائل میں اس لیے آپ علی والا قرآن ہی نہیں دے سکتے، دکھا نہیں سکتے۔ تو آپ دکھا سکتے ہیں، آپ دکھا سکتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں تو دکھا رہا ہوں نا۔ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، اور بھائی شیعوں کا عقیدہ، اگر صرف شیعوں کا عقیدہ ہوتا کہ علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، صرف شیعوں کا عقیدہ ہوتا تو پھر آپ ٹان دے دیتے کہ ہم شیعہ نہیں دکھا سکتے۔ جب آپ لوگوں نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے تو یہ آپ پہ بھی لازم ہے کہ بتائیں کہ وہ قرآن کہاں گیا ہے، تو آپ پہ بھی لازم ہے، وہ یہی والا ہے، یہ جو آپ کے ڈیسک پہ رکھا ہوا یہ قرآن ہے، نہیں ہے وہ، یہ جو ڈیسک پہ آپ کے پاس قرآن ہے یہ قرآن ہے، وہ آپ نے کیوں عثمان والا رکھا ہوا ہے پھر؟ یہ اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کس نے تفسیر کیا؟ جب آپ نے بھاگنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ پلیز سنو تم، صحیح سند ہے، البانی نے تصحیح کیا ہے۔ قال زہری نے کہا اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن مسعود کرہ، عبداللہ ابن مسعود عثمان کے زمانے میں جب قرآنوں کو جلایا گیا، ان کو تو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے قرآنوں کو جلایا گیا؟ بول ہاں یا نا، ہنس جلایا گیا۔ حضرت علی کہاں تھے اس وقت؟ اچھا، حضرت علی کے سامنے یہ کام ہوا؟ بالکل، سب صحابہ کے سامنے، سب صحابہ کے سامنے ہوا۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی تو اب پھر سنو، حضرت علی نے کیا کیا؟ پھر سنو، جب قرآن جلتے دیکھے، قرآن جلتے ہوئے دیکھے حضرت علی نے؟ تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے بھائی، اپنا گھر جلتا ہوا، اہل بیت نے قرآن جلتے ہوئے دیکھے، کیا کیا؟ پھر سنو، صحابہ سب نے دیکھا قرآن سب جلائے گئے بھائی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضرت علی نے کیا کیا؟ اچھا اچھی بات ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم اس شخص کو، خدا حافظ یاد ہے۔ اب یہ میرا الزامی جواب ہے، الزامی جواب ہے۔ علیہ صاحب آپ بھاگیں گے، میں نے کہا آپ کبھی بھی قرآن نہیں لا سکتے، حضرت علی والا قرآن آپ دکھا ہی نہیں سکتے۔ اچھی بات ہے، اچھا آپ 2 منٹ بات کرو، اس کے بعد 2 منٹ بات کرو، میں اس کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گا۔ 2 منٹ بات کیوں نہیں کریں گے؟ ابھی تو خلافت پہ بات ہونی ہے ہماری، خلافت پہ آپ نے بہت ٹائم لے لیا، خلافت پہ اگلے نیکسٹ ویک آ جانا، کیونکہ ابھی نہیں اسی ویک ہوگی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف ہمارا موضوع بھی خلافت تھا، آپ نے قرآن کا مسئلہ چڑھا نا، تو کیونکہ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا، آپ کو وقت دوں گا، میں نے آپ کو وقت دے دیا، اپنا وعدہ پہ میں نے نبھایا۔ اب آپ نے کہا بہت سارا ٹائم دیں گے آپ، ہاں بہت سارا ٹائم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں آپ کا منتظر، موضوع ہمارا خلافت تھا، آپ نے خلافت پہ گفتگو نہیں کیا، آپ نے قرآن کا موضوع چڑھا نا۔ میں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا آپ سے گفتگو کروں گا، میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ خلافت ابوبکر کی خلافت پہ بات کریں، تو میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ اگر آپ اب مزید ٹائم چاہتے ہیں نا، نیکسٹ ویک آپ آ جائیں، اب اس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ چلیں اس موضوع پہ نہیں کرتے، چلیں خلافت پہ کریں، جو ہمارا اصل ٹاپک۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا میں خلافت پہ بات کروں گا، لیکن آپ نے مجھے دھکیل کے ادھر چلے گئے، وہاں پہ بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کا قرآن ایک منٹ مزید ہے، آج میں آپ سے اس سے زیادہ، آج میں آپ سے اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ ایک منٹ آپ کے پاس مزید ہے، کچھ کہنا حضرت علی والا قرآن ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے الیاری صاحب کے پاس حضرت علی کا قرآن ہی نہیں ہے، وہ بیچارے ابھی جا رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نہیں دکھا سکتے۔ میں نے کہا آپ کی نسلیں چلی جائیں گی، لیکن آپ قرآن یہ نہیں دکھا سکتے حضرت علی والا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جواب آ جائے گا آپ کا، جواب نہیں، قرآن دکھائیں، جواب آ جائے گا۔ جواب کو کیا کروں گا؟ قرآن دکھائیں۔ 25 سیکنڈ ہے، کس چیز کے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ دو، میں نے کہا تجھے 2 منٹ دوں گا، تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو، اس کے بعد دوسروں کی باری ہے۔ چلے 2 منٹ دیں پھر۔ الیاری صاحب ختم ہو گیا، 10 سیکنڈ رہتے ہیں، 10 سیکنڈ۔ یہ کیا کر رہے ہیں الیاری صاحب خدا کے لیے؟ یہ کیا؟ میں نے کہا کہ آپ زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ کی نسلیں چلی جائیں گی، آپ حضرت علی والا قرآن مجھے نہیں دکھا